أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والوں، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں کل کائنات ہے. وہی ہے جس نے آدم کو تخلیق کیا، وہی ہے جس نے انسان کو دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، وہی ہے جو روز قیامت اعمال کی نشر و اشاعت کرے گا اور جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرے گا. وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی رحیم ہے، وہی کریم ہے، وہی اعلیٰ ہے، وہی اولا ہے، وہی یکتا ہے، وہی رب العالمین ہے. وہی ہے کہ جس کی حمد و ثنا میں کائنات کا ذرہ ذرہ مشغول ہے. درود و سلام ہو اس ذات پر کہ جس کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، جو وجہ تخلیق کائنات بنا. وہی ہیں جو خاتم النبیین ہیں، وہی ہیں جو سردار الانبیاء ہیں، وہی ہیں جو ہدایت کا منبع ہیں، وہی ہیں جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور وہی ہیں جو حوض کوثر پر مومنین کی شفاعت کریں گے. درود و سلام ہو محمد اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد
السلام علیکم 365 نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن جہان رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں زہیب حسن. میں ہوں نادیہ خان. اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت. اس پہ ہم بات کر رہے ہیں درود شریف. درود شریف بالکل ایسا ہی ہے. درود شریف کی میں بتاؤں عادت جو بچپن میں لگتی ہے بڑوں سے لگتی ہے. کتنی بار پڑھنا ہے, خاص کب پڑھنا ہے. تو میری امی مجھے کہتی تھی کہ رات کو میں ڈرتی تھی زہیب, تو امی کہتی تھی حصار باندھا کرو. اور تم نے حصار کیسے باندھنا ہے؟ 3 دفعہ درود شریف, آیت الکرسی, اور ایسے نا تالی سے 3 دفعہ بجا کے کہ دور دور تک آواز ہے. اب بیٹا تم حصار میں ہو, جس دن سے پڑھنا شروع کیا نا ڈر ختم ہو گیا. بالکل ایسے بالکل ایسے, اور رابطہ مضبوط ہو گیا نا درود کے ذریعے. تو آج ہم غزوہ تبوک کی بھی بات کر رہے ہیں. غزوہ تبوک رسول خدا کے غزوات میں سے آخری غزوہ ہے, اور یہ غزوہ سن 9 ہجری رجب اور شعبان میں تبوک کے مقام پر انجام پایا. اور غزوہ تبوک کی اگر مزید بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس غزوے کے لیے نکل رہے تھے تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو اپنے ساتھ نہیں لیا. تو ایک سوال مولا کائنات کے ذہن میں بھی تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ منافقین بھی تھے جو طنز کر رہے تھے, تانا کر رہے تھے کہ علی ہر غزوے میں ہوتے ہیں, پیش ہوتے ہیں, آگے ہوتے ہیں, تو غزوہ تبوک میں رسول خدا ان کو ساتھ نہیں لے کے جا رہے. تو پھر وہ ایک متفقہ علیہ, اور تمام ہی کتابوں میں, معتبر کتابوں میں وہ حدیث موجود ہے کہ رسول نے کہا کہ علی تمہیں مجھ سے نسبت ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کو ہارون سے, بس میرے بعد کوئی نبی رہے گا تو تمہارے لیے کیا یہ بڑی بات نہیں ہے. تو رسول نے ان منافقین کو بھی جواب دیا. اور غزوہ تبوک میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے, اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا گھر کے لیے بھی کچھ رکھا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے گھر پر. اور ملی جذبے کے ساتھ ظاہر مسلمانوں نے, وہ خیر غزوہ نہیں ہوا, لیکن یہ کچھ ہم نے غزوہ تبوک سے متعلق بھی بات بتانی تھی. لیکن درود کی جو آپ نے بات کی ہے تو بہت امپورٹنٹ ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی دعائیں اس قادر مطلق کے ہاں, یعنی اللہ کے ہاں, رب کریم کے ہاں اگر مستجاب کروانی ہے, اور یہ چاہتے ہیں آپ کہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں, تو اپنی دعا کے ساتھ آپ منسلک کر دیں درود کو. تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو. تو ہم درود پڑھتے ہیں. درود اصل میں جنت کا راستہ کھولتا ہے, درود دوزخ کے راستے بند کر دیتا ہے. کوئی بھی دشواری ہو, پریشانی ہو, اگر آپ کو دور کرنا ہے, غصے میں, بھوک میں, ڈپریشن میں, کسی بھی سٹیٹ میں, اصل میں ہم بات ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں, ہم پڑھتے نہیں ہیں, اس لیے وہ کیفیت ختم نہیں ہوتی. کیونکہ کبھی کبھی تو یاد بھی نہیں رہتا, اس حد تک ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. یا کچھ یاد رکھیں, کسی بھی مشکل میں درود شریف پڑھیں. اور تمام وظائف ایک طرف, درود ایک طرف. اگر آپ درود پڑھ کے ہی صرف اللہ تک پہنچا دیں اپنی آواز, تو یہ that's more than enough, یہ بہت کافی ہے. تو ہم درود کی اہمیت, فضیلت, اس پر ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے علماء ہمارے ساتھ ہیں, جگید علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اور آج پہلی دفعہ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں علامہ کمیل مہدوی صاحب. علامہ صاحب السلام علیکم, آئیے تشریف لائیے. ہم درود پر بات کر رہے ہیں انشاءاللہ. آپ سے رہنمائی ایسے تشریف رکھیے. اور ہمارے ساتھ ہیں مفتی صاحب, پہلی دفعہ یہ بھی ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بن رہا ہے, مفتی حامد محمود صاحب. مفتی صاحب ماشاءاللہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب علی کیسے مزاج ہیں؟ کر رہی ہوں, بہت اچھا لگ رہا ہے. تشریف رکھیے. جی اچھا, اس سے پہلے ہمارے ساتھ آپ سید صاحب ہمارے ساتھ ہوتے تھے, اور وہ نعتیہ کلام پیش کرتے تھے. فصیح بھائی کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے کہ نعت پڑھنے کا انداز. بہت جلدی واپس آئیں گے شو پہ, مصروفیت بہت ہوتی ہے سنینے ان کی, ظاہر سی بات ہے. لیکن جب دیکھیں نا تلاوت قرآن پاک ہوئی ہے تو نعت رسول مقبول سے تو آغاز ہم نے کرنا ہی ہے, اور درود پر ہمیں بات کرنی ہے. تو سلمان عالم اور تمام نعت خواں ان کے ساتھ ہیں, تو ان سے ذرا ہم ریکویسٹ کریں گے, گزارش کریں گے کہ گلہائے عقیدت پیش کیجئے, اور پھر ہم بھی ذرا بیٹھتے ہیں اپنی نشستوں پر اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. جی سلمان. كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي
أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجب والفريقين من عرب ومن عجب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا 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 واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم يا رسول الله درود کی اہمیت اور فضیلت پر بات کر رہے ہیں ہمارے علامہ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ اور مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو اب مزید وقت ضائع کیے بغیر سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. علامہ صاحب آپ سے سوال یہی کہ درود کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد اتنے حسین موضوع کے لیے. رمضان مبارک کی بہترین بابرکت ساعتیں، بلیسڈ مومنٹس، اور اس میں یہ والا موضوع. سورہ احزاب کی آیت پڑھی قاری صاحب نے، دل خوش ہو گیا جس انداز سے پڑھی انہوں نے. سورہ احزاب 33واں سورہ ہے اور قرآن کے سورہ کی طرح اتنا لطیف ہے اور اس میں اتنے خوبصورت میسیجز ہیں. یعنی اس کی ابتدائی آیت کو آپ دیکھیں تو ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے. اس کا تعلق بھی ویسے ایک درود سے بنتا ہے. یعنی یہ کہ دل دونوں طرف نہیں ہو سکتا، یا اللہ کا ہے یا شیطان کا ہے، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا پھر کسی ابو جہل. دونوں ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتا، یا حسینیت کے ساتھ ہو یا یزیدیت کے ساتھ ہو، ملا کے نہیں ہو سکتا یہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے. ہوتا نا کہ کعبے کا طواف بھی اور گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے شیطان بھی، راضی رہے رحمان بھی، سجدہ اللہ کو ابلیس سے یارانہ بھی ہو، اقبال نے بھی کہا. جی تو ہماری زندگیاں کبھی کبھی ایسی ہوتی ہیں، ہم بلیک اینڈ وائٹ میں تو کم ہوتے ہیں، ہم گرے میں زیادہ ہوتے ہیں. گرے میں بالکل ہم دونوں طرف سے اچھا اس کو ہم معتدل سمجھتے ہیں. جی یہ بڑا مسکنسیپشن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ
احزاب میں کہا اسی سورہ میں جس میں آیت درود ہے اسی میں کہا کہ اللہ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے. یہ میڈیکلی نہیں کہہ رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ, میڈیکلی تو سب کو پتا ہے کہ ہر ایک انسان کے سینے میں 1 دل ہے. یہ اسپرچولی بات ہو رہی ہے کہ کسی انسان کے سینے میں اللہ نے 2 دل نہیں رکھے. اس میں یہ آیت بھی ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم, کہ جو نبی کی ازواج ہیں وہ مومنین کی امہات ہیں. اسی میں یہ آیت بھی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے. اسی سورہ کی آیت نمبر 33 33واں سورہ 33ویں آیت تھی جو اہل بیت کے بارے میں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور اسی میں آیت درود بھی ہے کہ آیت نمبر 56 کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا. یہ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سبھی اسی میں قرآن ہی اس میں وسلموا تسلیما, پورا خلاصہ یہاں پر ہے. اور پھر اگلی آیت ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ اپنے حبیب پر درود بھی بھیج رہے ہیں ملائکہ کے ساتھ, اور اے ایمان والو تم بھی صلوات بھیجو. اور اللہ کچھ لوگوں پہ لعنت بھی بھیج رہا ہے قرآن کے مطابق کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچائی تو اللہ اس کے رسول کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں ان پر ایسی لعنت ہے کہ وہ رحمت سے دور ہو جائیں. بہرحال یہ ایک ایسی حسین اور لطیف عبادت ہے. ابھی ہم روزے سے ہیں, نماز پڑھیں گے, مغرب کا وقت آئے گا. دیکھیں نماز ہم پڑھتے ہیں, اللہ نہیں پڑھتا نماز. اللہ کا تو حکم ہے نماز پڑھنا کیونکہ ہم عبد ہیں, وہ معبود ہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں, اللہ روزہ نہیں رکھتا. لیکن ایک عبادت ایسی ہے کہ ہم بھی کر رہے ہیں اور اللہ, اس کے لیے عبادت کا لفظ تو نہیں ہے لیکن اللہ بھی اس کام میں شریک ہے. اور آدم کی خلقت سے پہلے وہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ خود نماز نہیں پڑھے گا آ کر اس لیے کہ وہ خالق ہے. اللہ روزہ نہیں رکھے گا, وہ حکم دینے والا ہے. لیکن اللہ درود پڑھتا ہے اپنے نبی پر, درود بھیجتا ہے مسلسل. ایک مرتبہ ایک عارف و بزرگوار تھے, انہوں نے کسی سے پوچھا کہ تم بتاؤ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. کہا ہمیں کیا معلوم, اللہ قادر و قدیر رحیم و کریم, اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے, مسبب الاسباب. کا کچھ اور ہو نہ ہو لیکن درود تو بھیج رہا ہے, اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو ایک ایسی عبادت ہے جس کے ثواب کا بھی کوئی حساب اور کتاب ہی نہیں ہے اگر کوئی بہت خلوص کے ساتھ توجہ کے ساتھ بھیجے. جیسے کہ ابھی آپ نے انٹرو میں بھی یہ کہا تھا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, ایک ہوتا ہے وائٹامن اے, کہیں ہوتی ہے ٹیبلٹ وائٹامن بی, کوئی ہوتی ہے وائٹامن سی, کوئی ہوتے ہیں ملٹی وائٹامن. کیا بات ہے, سبحان اللہ. درود وہ ہے نا کہ جب اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے, حدیث میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا, حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم پھول کو سونگھو تو سونگتے ہوئے کہو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس سے پہلے کہ زمین پر رکھو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. گھر میں داخل ہو تو درود پڑھو, باہر نکلو تو درود پڑھو, اٹھو تو درود پڑھو, بیٹھو تو درود پڑھو, بچے کو اٹھاؤ تو درود پڑھو, کھانا کھاؤ تو درود. یعنی یہ کہ کسی بھی کیفیت میں آپ ہو, کسی بھی قضا کلامی معذرت, مجھے وہ یاد آیا کہ مسجد کوفہ میں مولا علی تشریف فرمائے اور ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یہ کیا اللہ کہتا ہے کہ مجھے نبی سے محبت ہے اور اللہ نے پہلے اپنا نام اور اس کے بعد پھر نبی کا نام رکھا, تو یہ تو عدل نہ ہوا, یہ تو محبت کا اظہار نہ ہوا. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ تم ابھی سمجھے ہی نہیں اللہ کی اس محبت کو. اللہ یہ چاہتا ہے کہ نبی کا نام کوئی پکارے ہی نہ جب تک اس کی زبان پاک نہ ہو جائے, اور زبان کی پاکی کے لیے اللہ کا نام لینا اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے مدعو کیا, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. اور سب سے اچھی بات ہے کہ موضوع بھی سب سے عالی شان ہے, درود پاک. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں, قاری صاحب نے تلاوت بھی کی کہ بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرو. تو درود و سلام آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مقبول عبادت ہے, یعنی کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں نا تو آپ کا اجر مقبول ہے, لکھ دیا جاتا ہے, کیونکہ اس کی دلیل خود اللہ تعالیٰ نے پیش فرمائی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے, 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے. یعنی آپ جب درود پاک پڑھ لیتے نا آپ کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک درود پاک پڑھنے سے, آپ اندازہ لگائیں. اور درود پاک وہ عبادت ہے کہ یہ روح کی تازگی اگر آپ چاہتے ہیں نا تو درود پاک وہ اپنا معمول بنا لیجیے. روح کی پاکیزگی چاہتے ہیں, روح کی تازگی پاکیزگی. آج ہم جو بات کرتے ہیں نا لوگوں کے اندر ہم ایک کسک دیکھتے ہیں, بے چینی دیکھتے ہیں, وہ اپنے حال پہ خوش نہیں ہیں, ان کے اندر سکون نہیں, اطمینان نہیں. پیسہ ہے تو خوش نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے تو خوش نہیں, دونوں حال میں خوش نہیں. تو خوشی کا تعلق نہ مال سے ہے نہ دولت سے ہے, اس کا تعلق باطن سے, روحانیت سے. اگر آپ کا باطن روح اگر بھری ہوئی ہے, تازہ ہے, اگر آپ کی روح میں تازگی ہے نا تو آپ کے اندر آپ ہر نعمت سے لطف اندوز ہونے والے ہیں. اگر آپ کی روح میں تازگی نہیں ہے نا
تو آپ کسی نعمت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے. نعمت ہوگی لیکن اس کی لذت آپ نہیں پا سکتے. اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت جو ہے نا وہ لذت والی ہے, چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو. ہم سانس لے رہے یہ بھی ایک نعمت ہے, ہم صحت مند ہیں یہ بھی ایک نعمت. تو جو میں اس کو کنکلوڈ یہاں کرنا چاہوں گا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے روح کا جو گلاس ہے, باطن, دو چیزوں کا ذکر ہے باطن کے حوالے سے, اگر آپ اس کو تازہ اور بھرا ہوا رکھنا چاہتے ہیں, ایک ذکر اللہ ہے, انا اللہ کہا گیا, اللہ کا برتن جو دل ہے جسے کہا گیا یہ اللہ کا برتن ہے, اسے اللہ کے ذکر سے بھرو. ایک یہ روح کی تازگی کا, اور دوسرا درود پاک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی کے باطن کو سنوارنا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں تازگی چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ درود پاک کی کثرت کریں نا. اور اس سے بڑھ کر وہ کیا, دو چیزوں کا ذکر بس میں زیادہ چاہوں گا. حدیث پاک میں فرمایا قیامت کے دن مجھ سے قریب کون ہوگا, اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ الصَّلَاةِ, جو سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا نا وہ اتنا ہی قیامت میں مجھ سے قریب ہوگا. اب اس سے بڑھ کر وہ کیا درود پاک. ہمارا اتنا نقصان ہو گیا اس فون کی وجہ سے. جب ہم چھوٹے تھے, کیونکہ یہ انٹرنیٹ وغیرہ فون نہیں ہوتا تھا, ریلز نہیں ہوتی تھی, تو سونے سے پہلے کے کچھ لمحات ہوتے تھے کہ اس میں ہم درود شریف پڑھتے تھے, سوچتے تھے, ایک ذکر ہوتا تھا. اب تو بڑوں کا بھی ختم ہو گیا وہ وقت, یا تو ہم کچھ فون پہ دیکھ رہے ہیں یا ہم میوزک سن رہے ہیں. وہ لمحات وہ چوری ہو گئے. اور جب ذکر ہوتا تھا وہ ویسے ہم ذکر نہیں کرتے, ویسے درود شریف نہیں پڑھتے. ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہوتے تھے, اب ہم نے کوئی ڈرائیونگ میں یا تو ہم بات کر رہے ہیں کسی سے یا ہم کچھ فون پہ دیکھ رہے ہیں. یہ تو نقصان ہو گیا, بہت ہمارا نقصان. ہمارا جو ہم نے تو بزرگوں کا معمول دیکھا ہے, ہماری مساجد میں باقاعدہ درود کے دستر آج بھی لگتے ہیں, لیکن پہلے بڑے اہتمام سے لگتے تھے. یہاں تک کہ گھروں کے اندر درود کے دستر باقاعدہ اہتمام سے لگا کرتے تھے. میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں, ہمارے یہاں لگا کرتے تھے درود کے دستر باقاعدہ, چند لوگ بیٹھ کے درود پاک روز کا معمول تھا. ایک وقت جب یہ سوشل میڈیا وغیرہ نہیں تھا, مصروفیات زیادہ نہیں تھی کوئی, جب سے یہ آ گیا اس کے بعد سے اس نے تو ہمارا وقت سمجھ لیجئے کہ سبھی لے لیا ہے. تو میں حدیث پاک کا ذکر رکھتا ہے, قیامت کے دن جو سب سے قریب ہوگا درود پاک کثرت سے پڑھتا ہوگا. اور سرکار نے فرمایا کہ جو صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لے, اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. یعنی شفاعت کی گارنٹی درود پاک میں ہے. قرب قیامت میں حضور کا قرب درود پاک میں ہے, روح کی تازگی درود پاک میں ہے. تو آپ درود پاک کی اگر آپ برکات سمیٹنا چاہیں نا, اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں. بالکل چلتے پھرتے. علامہ صاحب مجھے بتائیں درود کی اقسام کیا, اور سب سے افضل ترین درود ابراہیمی ہے, اس کے بعد کون کون سی؟ درود تنجینا بھی ہے اور بھی درود ماہی بھی. حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا, مجھ پر دم کٹی صلوات نہیں بھیجنا. دم کٹی صلوات کیا ہوتی ہے؟ فرمایا اصحاب نے کہ یا رسول اللہ ما ہی صلاۃ البترا, یہ ادھوری صلوات, انکمپلیٹ درود, یہ کون سا؟ فرمایا کہ تم یہ کہو کہ اللہم صلی علی محمد و تسکتون, یا تم سکون, تم فقط مجھ پر درود بھیجو, میری آل پہ نہ بھیجو. یہ صلاۃ البترا ہے. بترا ابھی سورہ کوثر آپ کو یاد ہے, میرے ساتھ پڑھیے گا ذرا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ابتر سے بترا ہے, وہی بترا, کہ مجھ پر وہ ابتر والا ذکر نہیں بھیجنا, کوثر والا ذکر بھیجنا. اور جو کوثر والا جو ذکر ہے نا, وہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام پر درود ہے اور ان کی آل پر بھی درود ہے, ابراہیم اور آل ابراہیم. اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر, اور بی بی فاطمہ سے وہ تعلق. جی, اور حضور مکرم آتے تھے اور کھڑے ہوتے تھے بی بی فاطمہ سلام علیہ کے دروازے پر, کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے نبوت کے اہل بیت, تم پر درود و سلام ہو. تو کائنات کے نبی جہاں پر درود و سلام بھیجے نا, وہ دخت نبی بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہ کا بیت اشرف ہے. تو ایک تو بات یہ ہو گئی کہ یہ صلوات کی ایک شرط ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے موبائل کی بات کی, بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں موبائل جو ہے نا وہ بہت سی چیزوں کو ریپلیس کر چکا ہے. موبائل کیلکولیٹر کو ریپلیس کر چکا, اب کیلکولیٹر کا وجود تقریباً نہیں ہے. کیلنڈر کو ریپلیس کر چکا, فون بک کو ریپلیس کر چکا, ڈائری کو ریپلیس کر چکا, لائبریری کو ریپلیس کر چکا. بس وہ کہیں ہمارے ماں باپ, بہن, بھائی, رشتہ داروں کو ریپلیس نہ کرتے. یہ جو چیٹ جی پی ٹی اے آئی ہے, عبادتوں کو ریپلیس نہ کرتے, کا حل وہاں سے لے, ہر چیز کو ریپلیس. یہ خطرہ ہو گیا. یہ یہاں تک تو چلیں پھر ٹھیک تھا, ایک آسانی تھی. اس کے بعد کی جو ریپلیسمنٹ ہے نا وہ خطرناک ہے. تو اس میں اپنے تقریباً جو اوقات ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی آپ کو خود وقت رکھنا پڑے گا جو موبائل لیس ہو, آپ ڈیوائس لیس ہو. آپ یہ فیملی ایشوز کے لیے آج وہ موضوع نہیں ہے, ورنہ یہ کہ اس پر تو بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ کم سے کم آپ گھر کے اندر ڈائننگ ٹیبل پہ جب بیٹھے ہوں تو وہاں پر پابندی لگا دیں کہ یہاں پہ کوئی موبائل نہیں ہوگا, اس لیے کہ گھر کے باپ, بیٹا, بہن, بھائی یہ سب بیٹھے ہوئے لیکن کوئی آپس میں بات نہیں کر رہا. ایک لقمہ ڈال رہے ہیں اور ریلز چل رہی ہیں, ایک لقمہ ڈال رہے ہیں, ریلز چل رہی ہیں. کم سے کم اس وقت تو موبائل کے بغیر بیٹھیں, آدھا گھنٹہ تو ایک دوسرے کے ساتھ بات کر لیں. تو وہی درود شریف کا بھی معاملہ ہے کہ جو ہمارا موضوع ہے آج کا, کہ یہ ان عبادت
باتوں کے لیے، ان اذکار کے لیے اپنے وقت کو رکھیں. ایک بات کرتا ہوں، حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے نا، تو معراج پر دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے. اب میں اکثر سوال کروں گا، آپ حساب کیجئے گا. جی جی. ایک فرشتہ ہے جس کے 1,00,000 ہاتھ ہیں، ہر ہاتھ میں 1,00,000 انگلیاں ہیں، ہر انگلیوں میں 1,00,000 پور ہیں. تو مجھے حساب کر کے بتائیے گا 1,00,000 ضرب 1,00,000 ضرب 1,00,000 یہ کتنا بنتا ہے؟ میں نے اپنے کیلکولیٹر میں حساب کیا تو ایرر آ رہا تھا. ایرر آ رہا تھا، بالکل ایرر ہی آئے گا. پھر گوگل پہ حساب کیا، وہ بھی ایرر آ رہا تھا. پھر میں نے اے آئی سے پوچھا تو انہوں نے کہا 1 کوڈریلین. 1 کوڈریلین کا مطلب میں ناظرین کو سمجھا دوں کہ ایک ہوتا ہے 1 ملین، پھر ہوتا ہے 1 بلین، پھر ہوتا ہے 1 ٹریلین، پھر ہوتا ہے 1 کوڈریلین. 1 کوڈریلین کا مطلب ہے کہ 1,000 ٹریلین. یہ اس کے ہاتھ اور انگلیاں اور پور ہو گئے. لامتناہی ہے پھر تو یہ سمجھو. حضور نے اس سے کہا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، حدیث کا مفہوم ہے کہ تجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہے، اتنا یہ کیا ہے؟ کہ میرا کام یہ کہ میں بارش کے قطروں کا حساب کروں. بارش کا نہیں، قطروں کا. بارش کے قطروں کا حساب کروں. آپ جب شاور لیتے ہیں نا تو شاور کے قطروں کا ہمیں نہیں پتا ہوتا. بارش کے قطروں کا پوری دنیا میں کتنے صحرا میں گرتے ہیں، کتنے سمندر میں گرتے ہیں، کتنے جنگلوں میں گرتے ہیں، کتنے زمین پہ گرتے ہیں. اور آج سے نہیں، اول خلقت سے آج تک میرے پاس ایک ایک قطرے کا حساب موجود ہے کہ کون سا قطرہ بارش کا کہاں گرا ہے. لیکن یا رسول اللہ، ایک عبادت آپ کی امت کی ایسی ہے کہ میں وہ ثواب نہیں لکھ سکتا، اس کا حساب نہیں کر سکتا میں. تو وہ کون سی عبادت ہے؟ کہ جب آپ کی کچھ امتی آپ ایک جگہ جمع ہو اور آپ پر درود بھیجتے ہیں نا، انہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر و حسنات عطا کرتا ہے، اس کا حساب میری انگلیوں میں آتا نہیں ہے. بارش کے قطروں کا حساب کرنے والا فرشتہ درود کے ثواب کو لکھنے سے عاجز ہے. تو کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ظاہر میں مختصر ہیں، اثر بہت طویل ہے. ہم کبھی کبھی لمبی لمبی عبادتوں پہ خالی جا رہے ہوتے ہیں. ضرورت نہیں ہے. کسی عارف سے پوچھا گیا کہ میری کوئی حاجت ہے، کتنی مرتبہ صلوات بھیجوں؟ ہوتا ہے کچھ اذکار میں اتنے 100 مرتبہ، لیکن اس وقت ایک ہدایت کا موقع تھا. انہوں نے کہا کتنی مرتبہ میں صلوات بھیجوں؟ 100 مرتبہ. ایک مرتبہ. ایک مرتبہ بھی دل سے بھیج کے تو دیکھ. ایک مرتبہ کیا اللہ نہیں سنے گا کیا؟ ایک مرتبہ اگر وہ تو نے درود بھیج دیا ہے اور جو قبول ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں، ایسا درود کہ جس کا 1,00,000 ضرب 1,00,000 ضرب 1,00,000 والا فرشتہ لکھنے سے عاجز ہے، تو کیا تیری حاجت نہیں پوری ہوگی؟ جواب اگر آ گیا. ہاں، تو کبھی مختصر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوانٹٹی کو نہیں دیکھ رہا، وہ کوالٹی کو دیکھ رہا ہے. وہ آپ کی کمیت کو نہیں دیکھ رہا، وہ کیفیت کو دیکھ رہا ہے. علی علیہ السلام کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. خندق کے موقع پر ایک ضربت ہے، فقط چند لمحے ہیں. جی، اس خاطر کبھی عبادت ظاہر میں مختصر ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی جب تک 1 گھنٹہ پورا نہ. ویسے آپ نے بات کر دی ثقلین کی عبادت سے افضل کیا ہے، اس کو ذرا سا ایکسپلین کریں. ثقلین یعنی جن و انس. جن و انس سب آ گئے. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. جن و انس کی سب عبادتیں ایک طرف، اور ایک علی ابن ابی طالب السلام کی خندق کے دن ضربت جو عمر ابن عبد القمار جس سے فتح اسلام نصیب، اس کا ذکر بھی سورہ احزاب میں جس آیت کو پڑھا گیا، بڑا موضوع مرتبط ہو گیا. تو وہ ایک ضربت میں کتنا وقت لگے گا؟ چند سیکنڈز. اس کی زندگی کے چند سیکنڈ جن و انس کی عبادت سے افضل ہوں تو اس کی ایک ضربت کا عالم یہ ہو. جی، اب 21 رمضان بھی جب آئے گی نا تو آپ ذکر کریں گے تو ایک ضربت کا عالم یہ ہو، اس کی ساری ضربتوں کا عالم کیا ہوگا، اس کی ضربتوں کا عالم یہ ہو، اس کی نمازوں کا عالم کیا ہوگا، اس کی نمازوں کا عالم یہ ہو، اس کے سجدوں کا عالم کیا ہوگا. تو کیا کہنا اس کا کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے، ایک رات کا سونا مرضی پروردگار ہو جائے. مفتی صاحب کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھیں تو پہلے آیت الکرسی پڑھ لی جائے، یا یہ کہ جب کوئی دعا کریں تو اول آخر درود شریف پڑھیں تو کتنی بار پڑھیں؟ کہیں 3، کہیں 11 دفعہ کہا گیا ہے. تو اس کا ذرا روزگار کے لیے بھی بتائیے، پریشانیوں کے حل کے لیے بتائیے گا. ویسے دعا کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ دعا کے لیے یہ مستجاب ہونے کے لیے درود پاک کا ہونا ضروری ہے اول و آخر. جب آپ دعا مانگ لیتے ہیں تو اس کے بعد درود پاک کا پڑھنا ضروری ہے. آپ کی دعا چلی جاتی ہے لیکن معلق رہتی ہے جب تک کہ آپ کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کا نذرانہ نہیں پیش کرتے. ایک تو یہ بات ہے. رائے سوال کہ 1 مرتبہ 3 مرتبہ، اور وہ آیت الکرسی کے ساتھ بھی بتائیے. اچھا، آیت الکرسی کے ساتھ تو ایک وظیفے کے طور پر ہے، حفاظت کے لیے یہ زیادہ مجرب ہے کہ آیت الکرسی بذات خود ایک بڑی عالیشان اللہ کی ایک بہت زبردست قسم کی آیت مبارکہ ہے. یہی عادت ہے پہلے آیت الکرسی اول آخر درود شریف پڑھ کے بیچ میں آیت الکرسی. جب وظیفے کی بات ہوئی تو میں آپ کو ایک آیت الکرسی کا ایک حصار کا ایک وظیفہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. بندہ جب آیت الکرسی پڑھے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. اب اس کے بعد جو آیت ہے ولا یؤودہ حفظہما، یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. ولا یؤودہ حفظہما 7 مرتبہ پڑھیں، آنکھیں بند کر کے تصور کر کے اپنے گرد اس کا اپنا حصار باندھ دیجیے. ولا یؤودہ حفظہما ولا یؤودہ حفظہما ولا یؤودہ حفظہما ولا یؤودہ حفظہما. اب جب آپ آنکھیں بند کر جب اپنا حصار باندھ رہے ہوں گے نا
تو آپ نے تصور میں ہر اس چیز کو اپنے ذہن میں لانا ہے جو آپ کے لیے نقصان کا سبب ہو سکتی ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سے بچ جاؤں، زمینی آسمانی آفت و بلیات سے بچ جاؤں، بیماری سے بچ جاؤں، یا کوئی آپ کا دشمن آپ کو نقصان، تو آپ سب چیزوں کو تصورات میں لے کر یہ آپ اگر 7 مرتبہ یہ آیت پڑھیں، پھر اس کے بعد پڑھیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پر ایک مرتبہ پھیل لیں، اس کے بعد آخر میں 1 دفعہ یا 3 دفعہ درود پاک پڑھ لیں، تو یہ حصار بہت عالی شان قسم کا حصار ہے روحانی طور پر۔ ویسے بھی حصار بہت اچھی چیز ہے، لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ حدیث پاک میں اگر احادیث مبارکہ کو دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز پر آپ کو دعا فرمائی ہے۔ آپ چلیں، گھر سے نکلیں، گھر میں داخل ہوں، مسجد میں جائیں، واش روم میں جائیں، کہیں پر بھی جائیں، یہاں تک کہ بستر پر سونے کے لیے جائیں، ہر جگہ ہماری دعائیں موجود ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سب چیزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آج ہم جو ہے نا ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر شیطان کو ہمارے اندر داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ بالکل مفتی صاحب، ہماری دوست کی ایک امی، ان کو وہ ہو گیا الزائمر، بھولتی رہیں، ایک وقت آیا کھانا کھانا بھول گئی، اپنا نام، بچوں کا نام، سب کو پہچاننا بند، لیکن جوانی میں اور ویسے بھی ہمیشہ درود بہت کثرت سے کرتی تھی، جب سب کچھ بھول گئی صرف درود یاد ہے۔ کیا بات ہے۔ اب یہ جو الزائمر کی بیماری جو آپ بتا رہی ہیں آج کل تو بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، عمر کی جتنا عمر بندہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اب تو باقاعدہ یہ مطلب بڑھتی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ ہر چیز بھول جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا اگر معمول ہونا، انشاءاللہ یہ بیماری کبھی قریب بھی نہیں آئے گی اگر قرآن پاک کی تلاوت کا معمول ہو۔ دوسری بات ہے کہ کمیونیکیشن آپ کی مضبوط رہنی چاہیے اپنے قریبی لوگوں سے، چاہے آپ کے والدین ہوں، چاہے آپ کے بہن بھائی ہوں، اولاد ہوں، اپنے لوگوں سے کمیونیکیشن کو زیادہ سے زیادہ رکھا کیجئے۔ ایسے نہیں کہ 3 دن بعد آپ کال کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، کوئی مہینوں بعد، ہم تو دیکھتے ہیں کہ بھائیوں میں سالوں بعد فون پہ بات ہو رہی تھی، آج تک تو اس حد تک دیکھ رہے ہیں۔ تو اپنے قریبی لوگوں سے کم روزانہ کی کمیونیکیشن، یہ آپ کی ذہنی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ بہت ضروری ہے، بالکل ایسی ہے۔ ہماری گفتگو خیر جاری ہے، اس کو ہم آگے بھی ٹرانسمیشنز میں حصہ بنائیں گے۔ اب سوالات بڑے رہ گئے علامہ صاحب، آپ سے ایک میرے ذہن میں آتے جا رہے تھے پھر سوالات، کہ کہتے ہیں کہ رسول درود کا جواب دیتے ہیں، تو پھر یہیں سے بات اگر اس کو بڑھایا جائے گفتگو کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول ظاہری طور پہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ویسے موجود ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ نماز میں جب ان پہ سلام بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ امام شافعی کا بھی شعر و فرمان ہے کہ اہل بیت آپ کے فخر و افتخار اور فضائل کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب تک کوئی آپ پر صلوات نہ بھیج دے اس کی نماز ہی پوری نہیں ہوتی۔ اللہ نے اپنی نماز میں بھی ذکر مصطفیٰ رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی نماز میں بھی ذکر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر درود رکھا ہے۔ تو یہ تو امام شافعی کا فرمان ہے، اور جب اللہ نے حکم رکھا اس کا مطلب ہے آپ کا رابطہ ہے نا، آپ کا کمیونیکیشن ہے، تو رابطہ کمیونیکیشن کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ زندہ کے ساتھ یا مردہ کے ساتھ؟ یہ اس کو آگے بڑھائیں گے ہم اس کو۔ بہت شکریہ علامہ کمیل میدوی جناب، بہت شکریہ، اور کل بھی انشاءاللہ آپ سے گفتگو رہے گی۔ اور مفتی حامد محمود صاحب، کیا بہترین اور بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے، کیا بات، زبردست درود پہ بہت۔ جی بات اگر آپ بھول جائیں تو درود پاک پڑھیں تو وہ بات آپ کو یاد آ جائے گی۔ کوئی سامان چیز رکھ کے بھول جائیں تو درود کریم کی آپ برکت سے انشاءاللہ وہ آپ کو سامان واپس مل جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقرر کر دیے ہیں، جو صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، اور جو ایک فرشتہ ایک دفعہ سلام پڑھتا ہے، پیش کرتا ہے، حاضری دیتا ہے، قیامت تک اپنی باری کا منتظر رہتا ہے، پھر اس کی باری نہیں آتی۔ تو شاعر کہتے ہیں کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے، اور درود آل محمد کی وہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس پہ شریک ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور سلمان عالم اور ماسٹر سمیر دیگر نعت خواہ ان کے ساتھ موجود ہیں، ذرا نعت پیش کیجیے اور پھر ہمیں بریک پر جانا ہے۔ تیرے نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے نام تک ہر انتہا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ
کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. یہ زمین جب نہ تھی آسمان جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی آسمان جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی آسمان جب نہ تھا، چاند تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو، اللہ 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 لا الہ تیری شان یا وحدہ، لا الہ تیری شان شان شان، لا الہ تیری شان 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 شان، لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس، تو ہی آرزو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز، تو آنکھ کی روشنی دل کی آواز، تھا بھی تو ہے بھی تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو، اللہ 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 اللہ، پہنچ معراج پر عرش تک مصطفیٰ، پہنچ معراج پر عرش تک مصطفیٰ، پہنچ معراج پر عرش پر مصطفیٰ، جب نہ معبود بندے میں پردہ رہا، جب نہ معبود بندے میں پردہ رہا، تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، جب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، ساری مخلوق حق نما تو ہی تو، اللہ 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 چاہیے، سکون چاہیے، مسئلوں کا حل چاہیے تو وہ آپ کو دین سے ہی ملے گا. جو بات ہے سلوشن تو دین میں ہی ہے. السلام علیکم شہریار بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ ایک بہت اہم میسج تھا وہ بھی، سب کو اور آپ منع کو کر پتہ رہے کہاں جا رہا تھا؟ آپ بتائیں کس کے ہوم میسج؟ منسٹری پہ جا رہا تھا. اچھا اچھا. اب سب اس کے آگے ہوم منسٹری سمجھتے ہیں کس کو؟ نہیں، گھر وائف. اچھا 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 وہ بھابھی سے گزار لوگ ہیں. بھائی دیکھیں کچھ ہولڈ دیر پر انتظار کریں ذرا. ہولڈ پر ہے ہمارے کالر. قرۃ العین نے ہمیں کوئٹہ سے انتظار کر رہی تھی، وہ جوائن کیا ہے. السلام علیکم قرۃ العین، کیسی ہیں آپ؟ سوال کیا ہے آپ کا؟ جی قرۃ العین، کل بھی کم ہم کالز لے پائے. ہاں جی سوری، دوبارہ آپ کال کریں. کل بھی کم کالز ہوگی نا، ہمارے بھی مسئلے شروع ہو جاتے ہیں نا، وہ بھی ہمیں مسئلے لینے شروع ہو جاتے ہیں. اب وہ کافی دیر سے ہولڈ پہ تھی. جی قرۃ العین دوبارہ کال کریں یا واٹس ایپ کریں. واٹس ایپ پہ بھی بہت سارے میسیجز.
شدید بہت سارے. اور دیکھ رہے ہیں ہم کہ شہریار بھائی کہ بڑے بچوں سے تنگ ہیں, بچے بڑوں سے تنگ ہیں. تو ایک عجیب دور اس پر میں عرض کرنا چاہوں گا, ہم بچپن میں ایک شاید میٹرک میں ہم نے پڑھا تھا, انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا. یاد ہے نا, اس میں کیا تھا, اس نے کہا تھا کہ ایک بندہ نے خواب دیکھی, اس نے بولا یار میرے مسائل سب سے بڑے ہیں. تو پھر اس کو قیامت کا دن اس نے دیکھا اور ایسا لگا کہ بھائی سب کو اجازت دے دی گئی ہے کہ تم اپنے مسئلے دوسرے کے ساتھ ری شفل کر لو, اپنا مسئلہ اس کو دے دو, اس کا مسئلہ لے لو. اب وہ جو گیا آگے تو دیکھا یار اس کا مسئلہ کچھ, اس کا مسئلہ کچھ, اس کا مسئلہ کچھ, ارے سب سے چھوٹا جو مسئلہ وہ تو میرا ہی مسئلہ ہے. شکر الحمدللہ, اس نے کہا شکر الحمدللہ. قرۃ العین ایک بار پھر جوائن کر لیں. جی قرۃ العین السلام علیکم, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی قرۃ العین ٹھیک ہے, جی بالکل ٹھیک, الحمدللہ. آپ سوال بتائیں, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ دوبارہ نہیں, سوری آواز کلیئر نہیں آ رہی. قرۃ العین دوبارہ بتائیں, ذرا اونچا بولیے گا. جی 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 آواز تھوڑا سا تیز بولیے گا. اللہ اکبر. خیر دوبارہ سے مسئلہ کوئی ہے گمبھیر, بار بار کال. اچھا مسئلہ پوچھ لیں ذرا قرۃ العین, کہنا کیا چاہ رہی ہیں. اتنی دیر میں مہوش سے بات کر لیتے ہیں. مہوش السلام علیکم فرام کراچی. السلام علیکم نادیہ, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ. جی جہان رمضان میں آپ کو ویلکم. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال, میری کرتے ہیں کہتے ہیں تو اپنے ہسبینڈ نماز پڑھ, اور جب پڑھنے کی کہتے ہیں تو وہ مجھ سے یہ کہ یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے, یہ میرا. یہ تمہارا اور لگا, میں سمجھ گیا آپ کی بات, بالکل صحیح ہے. کیونکہ وہ کہہ رہی ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہے جب میں ان کو نماز پڑھنا کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم مجھے کیوں بار بار تاکید کر رہی ہو, یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. اور اسی طرح کا ایک میسج بھی کسی نے بھیجا تھا کہ جب میری ساس کہتی ہیں کہ جب تمہاری اب شادی ہو گئی ہے تو تم سے حساب لیا جائے گا کہ میاں نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا. نہیں ایسا بات نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. دیکھیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم بہترین امت ہو جو ساری جتنی امتیں پیدا ہوئیں ان میں تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین امت ہو؟ کہ تم تأمرون بالمعروف ہے, تم نیکی کی دعوت دیتے ہو, وتنہون عن المنکر, اور منع کرتے ہو برائی سے. تو ہم بہترین امت تبھی رہ سکیں گے جب ہم اچھائی کی باتیں کرتے رہیں گے, بتاتے رہیں گے, دعوت دیتے رہیں گے اور برائی سے روکتے رہیں گے. یہ دیکھیں بنیادی جو تربیت ہے نا, یہیں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے. والدین کا بھی یہ کام ہے, اور ایک دوسرے مسلمانوں کو بھی اللہ نے فرمایا, چاہے وہ شوہر ہو, بیوی ہو, باپ ہو, ماں ہو, سربراہ ہو, اس کے ماتحت ہوں, سب کو ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کی باتیں کرتی رہنی چاہیے اور بتانا چاہیے. شوہر کو بدقسمتی سے ہمارے شوہروں کا کام کیا ہے, شوہر کہتا ہے یار میں سپریم ہوں, میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں, شوہروں ذرا ایک بچہ پیدا کر کے دکھا دو, لگ پتہ چل جائے گا تم لوگوں کو کہ کیا ہوتی ہے پریگنینسی اور کیا ہوتا ہے. اللہ نے اگر نہیں آزمائش میں ڈالا تو شکر ادا کرو. بیوی اگر کہہ رہی ہے, ایسی اچھی بیوی ملی ہے جو تمہیں نماز کا کہہ رہی ہے, تو بھائی اس کے تو ہاتھ پاؤں دھو کے پیو, شکر ادا کرو کہ آج کے دور میں بیوی جو موبائل چھوڑ کے آپ کو بھلائی کی دعوت دے رہی ہے. میں اس بیوی کو سلام کرتا ہوں اور دعا دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں تاثیر پیدا کرے. اور آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو, وظیفہ پڑھا کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ, اللہ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 10 کا آخری حصہ ہے. یہ آپ روزانہ 133 ٹائمز پڑھا کرو, اور کم از کم 7 دن پڑھو. ساتھ میں بعد میں یہ دعا کیا کرو, یا اللہ میرے ہسبینڈ کو, شوہر کو تو ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. لیکن جو ساس کہہ رہی ہیں کہ بھئی تم سے حساب لیا جائے, نہیں جی نہیں, کوئی کسی کا حساب نہیں. یہ کوئی اولاد کا والدین سے ضرور پوچھا جائے گا کہ بھئی تم نے ان کی صحیح تربیت کی کہ نہیں کی. اسی طرح اولاد سے والدین کے بارے میں پوچھا جائے, تم نے ان کا ادب احترام کیا کہ نہیں کیا. یہ شوہر بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں, یہ بات بھی سمجھنے والی ہے. لباس کا کام کیا خوبصورت بنانا. رضوان کی بھی کال ہے. قرۃ العین نے اپنا سوال ہمیں بتا دیا, میں پوچھتی ہوں بھی آپ سے. رضوان السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رمضان مبارک. رضوان بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ مجھے مفتی صاحب سے یہ معلوم کرنا تھا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ روزے کے دوران جو ہے ناخن وغیرہ ہم نہیں کاٹ سکتے, اس سے روزہ ٹوٹ, کیا یہ صحیح چیز ہے یا غلط عادت ہے؟ اور دوسرا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ
برکت کے لیے جو ہم کماتے ہیں، جس روزی پہ جاتے ہیں، اس میں برکت کے لیے ایسا کیا کوئی وظیفہ ہے جس کو یہ پڑھا جائے، جبکہ نماز کی بھی پابندی ہم روزی میں برکت کے لیے وظیفہ؟ بالکل سر، بہت شکریہ آپ نے پاکستان کو بتا دیں روزی میں برکت کا وظیفہ اور ناخن کاٹنے کی انہوں نے بات. نمبر 1 اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا شروع کر دو، روزی میں برکت ہو جائے گی، چاہے والدین حیات ہیں یا وفات شدہ ہیں. نمبر 2 روزی میں برکت ملے گی آپ کو، صبح فجر کی نماز پڑھو. اس کے بعد سورہ شورا کی آیت نمبر 19، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ لطیف ہے، فائن ہے اپنے بندوں کے لیے، اور جسے چاہتا ہے اسے رزق دیتا ہے. کسے رزق دیتا ہے؟ جو مانگتا ہے. اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو. تو صبح اٹھ کے 100 بار یہ پڑھ لیا کرو. اور ایک اور نبی نے فرمایا، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، تم فرشتوں کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے؟ پوچھا یا رسول اللہ فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یہ 3 چیزیں پڑھا کرو، 100 بار یہ بھی پڑھ لیا کرو. انشاءاللہ اس کے بعد ہاتھ اٹھاؤ، یا اللہ جو میرے لیے تو نے رزق رکھا ہے اس کو مجھے آسان کر کے اور حلال کر کے عطا فرما، کیونکہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے دینے کا. اب لینا تم نے ہے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، اور وقت پہ لینا ہے، سوتے ہوئے نہیں گزارنا. اور ناخن کی بات انہوں نے، ناخن کاٹنے سے کوئی روزہ نہیں اٹھتا بھائی. روزہ یہ سوالات ہی مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ ابھی تک لوگ اچھا یہ اس میں نا دانت برش میں بھی ایک ہے کنفیوژن کہ جی کسی سے کچھ پتا کیا، کسی سے کچھ بتایا. آپ بتائیں کہ روزے کے جب آپ دوران مسواک کرتے ہیں دانت برش جیسا ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش کی اب بات ٹوتھ ہے، پیسٹ کے اندر اگر آپ کا ٹیسٹ حلق سے نیچے نہیں اترتا تو ٹھیک ہے. لیکن میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ ٹوتھ پیسٹ سے برش ہم جب کرتے ہیں لا محالہ ہم جتنا بھی تھوک دیں، جب ہم کلی یا غرارہ کرتے ہیں تو ہمارا ٹیسٹ جاتا ہی جاتا ہے. تو احتیاط کا تقاضا ہے کہ روزے کے دوران ٹوتھ پیسٹ ٹوتھ برش نہ کیا جائے، مسواک استعمال کی جائے. خالی برش کر لیں، خالی برش بھی کر سکتے ہیں. ہاں پیسٹ نہ لگاؤ، خالی برش. اچھا اور ایک یہ بھی ہوتا ہے لوگوں کا اکثر کہ جیسے باہر نکلیں تو دھول مٹی کبھی منہ اس سے نہیں روزہ ٹوٹتا کوئی ایسا، جب تک کہ کوئی سالڈ چیز یا لیکوڈ چیز آپ کی باڈی میں نہ چلی جائے، چاہے وہ منہ کے ذریعے جائے یا پھر انجیکشن کے اوپر ہے وہ، اس کے اندر پھر تھوڑی کلاسیفیکیشنز ہیں. میں نے اچھا پوچھا کیوں ہے کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے ویسی ڈی ہائیڈریشن سے آپ نے بچنا ہوتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑی سی وہ مطلب پھر تھوکتے ہیں کہ بھائی میرے منہ بار بار، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. یہ تو ویسے بھی کراہت والی بات ہے. بار بار ہر جگہ تھوکنا بھی نہیں چاہیے. آپ نے وضو کر لیا، تھوک لیا، جو چیز نکل، ہاں کوئی چیز چلی گئی اس کو باہر نکال دیا، ایک الگ بات ہے. شہریار بھائی قرۃ العین نے شروع میں فون کیا تھا، ان کا سوال تھا کہ ان کا جو بیٹا ہے ٹین ایجر ہے بچہ، اور وہ بہت بدتمیزی کرتا ہے، روزے کے دوران بھی سوتا رہتا ہے، جب اس کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں یا کہتے ہیں تو وہ پھر بدتمیزی کرتا ہے، سوتا رہتا ہے یا فون پہ ہوتا ہے. ایسے بہت سارے بچوں کے حال ہے. تو ماں کیا کرے؟ اس میں بچے کا قصور کیا ہے؟ کیوں نہیں؟ ارے بھائی آپ نے تربیت ہی نہیں صحیح کی. معذرت کے ساتھ اصل چیز تو تربیت ہے نا. آپ نے تربیت ہی نہیں، آپ نے دے دیا موبائل، آپ نے چھوڑ دیا دوستوں کے لیے، آپ نے چھوڑ دیا اسکولوں کے لیے کہ جی وہاں سے تربیت لے کے آئے گا. آپ لگے میں اپنے کاموں میں. آپ تو پیسے دے رہے ہیں نا، فیس دے رہے ہیں، جی ہم تو فیس دے رہے ہیں، ہمارے اسکول والوں نے اس کی تربیت نہیں کی. وہ کہیں گے تسی ایتھے پڑھن بھیجئے نا کہ ساڈے ہوتے تربیت میں دعا دے دوں. بالکل نہیں یہ ہے ایک سماجی مسئلہ. اب دیکھیں اب سکولز ہیں بغیر ٹیبلٹ کے، بغیر اس طرح ڈیوائس کے، وہ کہتے ہیں جی آپ آئیں گے نہیں، لے کے آئیں. مشکل ہو گیا. اور میں کہتی ہوں تربیت بھی مشکل ہو گئی ہے. بٹ کتنی آپ کس حد تک سختی کر لیں، اور اس کے بعد پھر ماں نے بھی کمانا ہے بچے کے لیے. ورکنگ ویمن جو ہے کتنا وقت دیتے ہیں بچوں کا. یہ کہ باہر سے کچھ سیکھ لیتے ہیں، ادھر سے سیکھ لیتے ہیں، لیکن آپ بالکل ان کو موبائل نہیں دیں تو ان کو لگتا ہے کہ جیسے دشمن ہو گئے ماں باپ. جی آئی رکھ سکتے ہیں. آپ کا بچہ کہتا ہے ابو یو ہیو ماما یو ڈونٹ ہیو اینی رائٹ واٹ سو ایور ٹو آسک می دا پاسورڈ آف مائی موبائل. وائی؟ دس از ناٹ ایٹیکیٹس. یہ ادب نہیں ہے، یہ بدتمیزی ہے. ایک تو ہمیں باؤنڈریز بھی تو سیٹ کرنی پڑیں گی. ایج کی بات مجھے بتائیں کہ ایج کی کیا بات ہے؟ 10 سال تک تو سن لیتے ہیں، 10-12 سال. اس کے بعد بچوں کو پہ سختی کرنا کچھ بڑا مشکل. سر میری ایک بات سنتا ہے، بہت بڑا ملک ہے جاپان. جی کوانٹٹی میں چھوٹا ہوگا لیکن بہت بڑا ملک ہے. اگر آپ کو ریاست مدینہ دیکھنی ہے جاپان میں نظر آئے گی آپ کو. کیوں 4 سال پہلے میں چونکہ ایجوکیشنسٹ بھی رہا ہوں، اسکول بھی چلایا میں نے. بچے کو پہلے 4 سال وہ کوئی کتاب نہیں دیتے. بالکل. پھر دیکھیں نا وہ آ گیا معاشرہ، وہ تو پھر اس کا معاشرہ، ان کا کلچر، وہ ساری چیز میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اسکولز کو دیکھ لیں، ان کی گورنمنٹس کو دیکھ لیں، کیا وہاں اتنی کرپشن ہے، کیا اتنا جھوٹ ہے. بات یہ ہے سوسائٹی. تو ہم اپنے سوسائٹی میں وہ کیسے پھر کریں؟ ہم بائی برتھ جو مسلمان ہیں نا، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم ہی جنتی ہیں.
ہم ہر کام کر کے بھی جنت میں جائیں گے. صحیح کہہ رہے. لیکن دیکھیں شرح پرابلم یہ ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ آگے سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف جائے. جو نادیہ کا پوائنٹ ہے نا وہ یہی ہے کہ ہمیں وقت کے تقاضوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور ایسا پریکٹیکل کام ظاہر ہے پریکٹیکلی جو کر سکتے ہیں وہ کرنا پڑے گا نا. اگر ہم یہ سوچیں گے کہ 100 سال پہلے 50 سال پہلے 30 سال جب موبائل تھا ہی نہیں تو آبویسلی یہ مسئلہ تھا ہی نہیں. اب یہ مسئلہ آیا ہے نا, اب اس کو ٹیکل اسی طرح کرنا ہے کہ ہم نے انہی ٹولز کو استعمال کرنا ہے. ادب اور احترام انہی ٹولز کے ذریعے سے بچوں کو سکھانا ہے. کیسے؟ اس کو جب ہم نے فرسٹ ٹائم یہ دینا ہے تو اس ریسٹرکشنز کے ساتھ دینا ہے. بیٹا یور جو ٹائمنگ ہوگی نا فیس ٹائمنگ وہ آپ کی اتنی ہوگی. ہم یہ نہیں دیتے. یہ میں آپ کو صحیح بتاؤں, میں جب بچوں سے پوچھتا ہوں نا ماؤں سے, وہ کہتی ہیں نہیں وہ تو ہم نے دے دیا تھا اس کو تو پھر ہم کیا کرتے. یہ پھر کیا کرتے کا کیا بات, اب کیوں روتے ہو؟ پھر آپ اس کو لمیٹڈ ٹائم کے لیے دے دیں. 2 گھنٹے سے 3 گھنٹے بیٹا آپ کا اس کا ٹائمنگ ہے, اتنے بجے سے اتنے بجے, اتنے بجے سے اتنے بجے تک, ٹھیک ہے نا. جب ہم جب میں اپنے بیٹے کو بھی کہتی ہوں نا تو وہ اس کا پھر ماما تو پھر میں تو ٹیوشن پہ جانا ہے تو ماما جی پی ایس کیسے چلے گا, اچھا تو ماما میں وہاں دوست کو ٹیکسٹ کیسے کروں گا, ٹیچر سے رابطہ کیسے ہوگا. ماما کہتی ہاں فوراً فون واپس کہ واقعی اس کی ضرورت بھی ایسے بچے کی. اچھا ایک بار کیا ہوا شہریار بھائی, فون نہیں دیا میں نے بیٹے کو نا اس میں سختی میں, خبردار. اس دن جتنے مسئلے ہو سکتے تھے نا کہ میں روئی ہوں کہ میں نے فون کیوں نہیں دیا. بچہ پھنس گیا, گاڑی خراب, ڈرائیور نہیں ملا, اور میرا بیٹا بیچارہ ایسے پھنسا ہے. اس دن اتنے مسائل اس بچے کے ساتھ ہو گئے کہ موبائل نہیں تھا. میں نے کہا بھائی یہ کتنی عجیب بات ہے کہ زندگی کا حصہ بھی ایسے بن گیا. بس یہ کہ بچے اس سے بالکل چمڑ ہی نہ جائیں, نماز نہ چھوڑو ورنہ میں موبائل لے لوں گی, نماز پڑھو یہ وہ, لیکن واقعی بالکل بچوں سے لے لینا نہیں بڑا مشکل ہے. بچوں سے آپ لیں گے وہ تو بالکل باغی ہو جائیں گے آپ کے. بات ہے کہ پیرنٹنگ ذرا مشکل ہو گئی ہے آج کل جو ہے نا. یہ دیکھیں آپ دیکھیں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنی مشکلوں سے یا اپنی کمزوریوں سے سیکھتی ہیں. یہ ہماری کمزوری ہے, ہم اپنی اوپر سے بلا ٹالتے ہیں. یار یہ پکڑ بچہ کھیلے, میرا ڈرامہ نہیں خراب ہونا چاہیے, میرا کام نہیں خراب ہونا چاہیے, میں کچن میں ہوں, چلو یار اپنا نا ایک روب ضرور رکھیے بچے پہ کہ وہ جو روب ختم ہو جاتا ہے نا, کمزور آپ ہو جاتے ہیں, پھر وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور پھر جس گھر میں باپ ماں کی عزت نہ کر رہا اس میں پھر وہاں بیٹے نے بھی کیا کرنا وہ ظاہر ہو. دیکھیں بہت شکریہ شہریار بھائی, آپ نے وقت دیا ہمیں. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اور سوالات ہوں گے, آپ کے جوابات ہوں گے. اپنی بیوی کی عزت کریں, بچوں کے سامنے ماں کا احترام کریں, ورنہ اولاد بھی نہیں کرے. بالکل. جان رمضان میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہماری سیلیبریٹی ہمارے ساتھ ہوں گی اور کچن کا سیگمنٹ بھی پھر سٹارٹ ہو جائے گا. شمون عباسی بالکل, ان سے بھی بات کریں گے رمضان شریف میں ان کی کیا روٹین ہوتی ہے, کیا افطاری سحری میں پسند کرتے ہیں, شہری کیا کھلاتی ہیں ان کو, وہ پوچھیں گے. جی تو کوئی بھی رمضان ٹرانسمیشن مکمل نہیں ہو سکتی جب تک افطار کی سحری کی کوئی ریسیپی اس میں نہ ہو. اور ہمارے ساتھ تو سرٹیفائیڈ شیف نازیہ ملک موجود ہیں, تو زبردست ریسیپی ہوگی. بلکہ ایک اور بھی آج ایکسپرٹ موجود ہیں جو کھانے بنانے کے ماسٹر ہیں, ماہر ہیں, سیلیبریٹی بھی ہیں, بتاؤں گی بھی تھوڑی دیر. اچھا آج جو ہے ہم بنائیں گے کیونکہ واقعی افطار جو ہے وہ ہمارے دیکھیں روزے کا نام جو ہوتا ہے, ایک تو ہم تقوی اختیار کرنا, خیال رکھنا, اپنے آپ پہ قابو پانا, اپنے آپ میں بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. لیکن اس سے جب آپ کی افطاری کا ٹائم آتا ہے نا تو اس میں لوازمات ہونا ضروری ہے, اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ اپنے لیے بھی بنائیں بلکہ تقسیم بھی ضرور کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو ریسیپی وہ ہے چیزی ملائی بوٹی. یس, آپ نے ویسے ملائی بوٹی تو کھائی ہوگی لیکن چیزی ملائی بوٹی بس مرچیں نہ زیادہ ڈالنا, بس میں مرچیں نہیں, میں آئی ایم سو سوری اگر کبھی مرچیں زیادہ, کل بہت زیادہ مرچیں تھی جو عالیہ کو بہت اچھی لگی اور میرے لیے بہت زیادہ تھی. بس وہ جو مرچیں نہیں کھا سکتے, ہاں سب کو کراچی والے تو ویسے پسند کرتے ہیں مرچیں, لیکن مجھے نہیں پسند. اچھا میں بھی مرچیں, تم رول بنا لو پورے رمضان ٹرانسمیشن میں 1 چٹکی مرچی الاؤڈ. بس صحیح, ٹھیک ہے. دیکھیں آج تو ہے ہی نہیں نا لال مرچ, شکر ہے میں چھپا جو دی ہے لال مرچ جو ہے نا وہ جو اچھا اب میں کسی بھی ریسیپی میں نا صرف دکھایا کروں گی لال مرچ, ہری مرچ غائب ہو گئی, صرف کالی مرچ آپ کے پاس, لال مرچ غائب. کیسے بنے گی ملائی بوٹی؟ سب سے پہلے ملائی بوٹی کے لیے نا ہم نے اس کو میرینیشن کرنا ہے. اس میں جو ہم نے اجزاء ایڈ کرنے میں بتا دیتی ہوں. بون چکن ہے, کریم ہے آدھا کپ ڈالیں گے, دہی 1 کپ ڈالیں گے, مکھن ہوگا اس میں جس سے ہم اس کو فرائی کریں گے, ساتھ میں لہسن ادرک کا پیسٹ ہے, ہری مرچ کا پیسٹ ایڈ آن کریں گے, زیادہ نہیں ایڈ آن کروں گی آپ کی وجہ سے, سفید مرچ ہے, گرم مسالہ پسا ہوا, اور کسوری میتھی جو ہے وہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے, تھوڑی سی ڈالیں گے, زیادہ نہیں, بہت اسمیل ہو جاتی ہے ورنہ اس کی. لیموں کا رس ہوگا, چاٹ مسالہ, اور اینڈ میں جب یہ بن جائے گا تو اس میں ہم کوئلے کی اس کی دھوئی دیں گے
اور موزریلا چیز سے آپ اسے بیک بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ میں چاہوں گی ہماری جو خواتین دیکھ رہی ہیں ان کے لیے آسانی ہو، پین میں ہی آپ چیز کو رکھ کے اس کو کور کر سکتے ہیں۔ ایک اور آئیڈیا یہ ہے کہ آپ اسے مائکرو ویو بھی کر سکتے ہیں جس سے چیز جو ہے وہ میلٹ ہو اور اس کے بعد اس کو نان کے ساتھ کھائیں یا اس کا پراٹھا میں رول بنا لیں۔ بالکل رول، ویسے آپ نان کے ساتھ کھا لیں تو سب سے اچھا ہے، پراٹھے کے ساتھ کھا لیں تو بھی اچھا ہے۔ مجھے بہت پسند ہے اس کا، یہ ملائی بوٹی کا رول بیسٹ ہوتا ہے اور بچے بہت پسند کرتے ہیں بیکاز اٹس ناٹ اسپائسی اینڈ اٹس سافٹ۔ بالکل مجھے بالکل۔ اور لیکن میں کہتی ہوں جب رول ہوتا ہے اس میں چیز کا کیا کام؟ یہ مجھے کبھی نہیں سمجھ آئی، مجھے نہیں اچھا لگتا، میں شیلین کو پسند نہیں، وہ جب پراٹھا اور پھر چیز اور پھر رول میں نہیں۔ اچھا مجھے تو وہ پراٹھے بھی بہت پسند ہیں جو چیز، اور آج کل قیمے والے آ رہے ہیں نا جو اب ملتے ہیں، وہ جو ڈھابوں شابوں میں، وہ بھی بناؤ۔ اچھا نے مجھے ایک دن پلیز کنو کی فرمائش پہ لچھے دار پراٹھا، اس نے کہا نازیہ خالہ سے کہیں۔ بس صحیح ہے، ٹھیک ہے، لچھے دار پراٹھا جو ہے نا بنائیں گے۔ کنو آ رہا ہے نا سنڈے کو انشاءاللہ، وہ شلوار کے لیے اس نے کہا ہے کہ آپ میری بنوا دیں زبردست زہیب انکل جیسی، تو وہ اب ہم نے آرڈر دیا ہے۔ میں نے ایک ریسیپی وہ کی ہے، وہ پراٹھا جو بہت ہی ڈیلیشیس پراٹھا ہوتا ہے، اٹس ناٹ لچھے دار بٹ اٹس سو نائس۔ میں سوچوں میں 1 بائٹ بنا رہی ہوں باربیکیو، وہ بنائیں گے پھر، ٹھیک ہے نا، اسپیشلی فار کینو۔ بالکل بالکل۔ اور ہم نے اس میں جو ہے دہی بھی ایڈ کر دیا، ساتھ میں اس میں ہم جو ہے اس میں جتنے بھی اجزاء ہیں وہ سارے اس میں ایڈ کرتے جائیں گے۔ اس کو میرینیٹ کرنا ہوتا ہے تقریباً آپ 1 گھنٹے کے لیے کر دیں میرینیٹ، اور اگر آپ گھنٹہ نہیں نہیں 1 منٹ کے لیے کریں گے، ہم 1 منٹ کے لیے کریں گے خالی نا۔ یہ کیا؟ یہ چاٹ مسالہ ہے۔ چاٹ مسالہ، ہاں چاٹ مسالہ بڑا نہیں، لیمبو کا رس بہت کم آ جاؤ، ٹھیک ہے، اور ہری چٹنی بھی ہم کم ڈال رہے ہیں۔ کھانا میں نے نا تو حسب ذائقہ ہوتا ہے اور ایک حسب نادیہ ہے، تو میں اس میں زیادہ چیزیں نہیں ایڈ کری، اس میں حسب نادیہ ہم جو ہے جی حسب نادیہ آپ یہ ڈال دیں۔ کریم ہے اس میں، یہ تو تھوڑی سی اچھی لگے گی، اس کے بغیر مزہ نہیں آئے گا، تھوڑی ہی ڈال رہی، زیادہ نہیں ڈال رہی، ٹھیک ہے، یعنی کریم کا مسئلہ نہیں مجھے۔ اچھا بس صحیح، ادرک بھی کم، ادرک بھی کم ہے، ادرک کیا ہے، یہ چیز ہے موزریلا چیز، اس میں اینڈ میں ہم اس میں ایڈ آن کریں گے۔ بس اس کو میں نے مکس کر دیا ابھی، اب اس کو ہم بٹر کے ساتھ فرائی کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کسی چیز کے لیے ویٹ کرنے کے لیے۔ ریسیپی ہم نے چلا دی، اب میں جو آپ کو انٹروڈکشن کراتی ہوں، بڑے کمال ہمارے کولیگ ہیں، بہت اچھے دوست، ڈائریکٹر، گیس کریں ویسے، چلو ڈائریکٹر، رائٹر، ایکٹر اور ریویو بھی کرتے ہیں ڈراماز کے، بڑے کمال۔ اور ہمارے پینل میں ایک ہی میل ہے جو اب تک جو ہے جو سروائیو کر سکا ہے ججز میں، جو پوری انڈسٹری سے جو ہے ٹکر لے لیتے ہیں اور سچ بول دیتے ہیں ڈراماز کا جب ریویو کرتے ہیں۔ بتائیے، سوچئے، 5 4 3 2 1 دی امیزنگ اور ایک دم بولڈ اینڈ آنےسٹ شمون عباسی۔ شمون عباسی ہمارے ساتھ ہے، کیا بات ہے، شمون زبردست، کیسے ہیں؟ رمضان مبارک۔ آپ کو بھی رمضان مبارک۔ اچھا، گلاسز کے ایک ہوتا ہے نا لوگ ہوتی ہے شمون کی، مجھے پتہ ہے رمضان میں کیا فیشن، کیا سٹائل، آپ یہ بتائیں کیا پہن رہے ہیں؟ یہ سمجھ لیں، یہ گیٹ اپ، تھینک یو۔ اور یہ بتائیں کہ افطاری میں اور سحری میں شہری کیا بنا رہی ہیں آپ لوگ دونوں پسند کرتے ہیں؟ ہم دونوں نا، چونکہ نادیہ اس وقت ذرا وزن بڑھتا جا رہا ہے، تو ہاں یار ایک مجھے لگتا ہے ایج میں آ کے خواہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کچھ کھاؤ نہ کھاؤ۔ کتنا گین کیا لگ رہا ہے کوئی گین؟ میں نے اس وقت میں گیا ایک ہاسپٹل میں چیک کب کروانے، مجھے ویئنگ مشین نظر آئی، میں کہا یار بہت عرصہ ہوا ہے چیک نہیں کیا، کر لیتے ذرا، میں نے کر لیا بس، وہ جو میں نے کیا تو میں حیران سا ہو گیا، اور میں نے کہا بھائی مشین ٹھیک ہے۔ کتنا بڑا ہوا تھا؟ یار بہت بڑا ہوا تھا، I was 91 پلس۔ یہ کیسے؟ پتہ نہیں، But you don't look 91 بون سٹرکچر ایسا ہے، یہ صحیح بونز پہ ڈالتے ہیں، بونز پہ ہیوی ہو رہی ہیں۔ اس وقت 91 نہیں ہوگا مجھے لگ رہا ہے، اس وقت تو بڑے سلم اور سمارٹ لگ رہے ہیں، 80 کے 85 80 ہیں، تو مجھے لگا یار وزن جو ہے نا، مجھے لگتا ہے غلط چیز ہوتی ہے، وزن ہونا نہیں چاہیے انسان کا، اتنا ہو جتنا وہ ہینڈل کر سکے، بھاری ہونا چاہیے، وزن نہیں ہونا چاہیے، بھاری ضرور ہو آدمی۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں نا کہ خواتین کا 5'4" 5'3" کی ہائٹ میں انڈر 60 ہو، تو مردوں میں انڈر 80، مجھے لگتا ہے انڈر 80 ہوگا نا تو آپ سمارٹ رہتے ہیں، آسانی سے آپ کے سارے، ورنہ پھر ایک وقت آتا ہے آپ پہ سستی چھاتی ہے۔ تو اب شہری اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ رمضان آلریڈی ہے تو اس کو ہم ڈائٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی لیے نا، تو ذرا ڈیٹاکس بھی ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں۔ یعنی افطاری پھر اس کا مطلب ہے کہ ذرا کنٹرول، پکوڑے سموسے نہیں ہیں دسترخوان میں، یہ بچوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ہم ذرا ہلکا پھلکا۔ کیا یعنی ہلکا پھلکا کیا ہے؟ یار ہلکے پھلکے میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی آپ نے کوئی چکن ہلکی سی فرائی کر لی، اس کے ساتھ کوئی ویجیٹیبلز کر لیے اور صرف کانٹے سے چمچے سے اس کو کھا لیا، تو اتنا کھائیں
जितनी जरूरत है। ये न्यूट्रिशियस होना चाहिए। हाँ, और 2-3 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा खा लिया। थोड़ा ये ना पेट भर के खाना ज्यादा, 2 अच्छा मुझे समझ नहीं आता ये जो प्लेट भर के 1 या 2 दफा, जान भी माशाल्लाह खाता है बिरयानी सही अपने शौक से, ज्यादा कैसे खा लेते? नहीं समझ आता। मैं जान के पूछती बेटा कैसे खा लेते? उनकी ग्रोइंग एज है, शायद बच्चों को 17-18 को ना फील नहीं होता और लगता भी नहीं। यस यस। लेकिन ये कि 30s के बाद फिर सारा हिसाब किताब लिया जाता है। सही बात है, क्या बात। तो ये भाई क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? रमजान में काम वैसे कम हो जाते करते हैं या खुद? रमजान में कुछ अरसे पहले, मतलब 4-5 साल पहले तक तो ये वक्त था कि मेरी कोई 5-4 फिल्म्स ना हमेशा ईद पे आ रही होती थी। लेकिन फिर मैं चला गया बहरिया टाउन, तो मैं थोड़ा सा ना खुद भी जरा स्लो डाउन हुआ, तो चीज़ें मैंने थोड़ी कम करना शुरू कर दी। और अब मेरी ईद पे एक फिल्म आ रही है देली गेट, और एक फिल्म हमारी आनी है मैंगो जट आगे। मेरी मैंगो जट मैं फैसल कुरैशी, हरीम फारूक, अबू अलिया ने उसे डायरेक्ट किया है। ये जो है नदीम चीमा ने, बड़ी जरूरत भी है कॉमेडी फिल्म जो है ना, चाहिए। ये कब, इस ईद पे या बड़ी ईद पे? मैंगो जट तो अभी हरीम फारूक क्योंकि उसकी प्रोड्यूसर है तो शील डिसाइड के उसको कब होना है, बट इट्स नाइस मूवी, बच्चे भी हैं इसमें और अच्छी मजे की, एंड इट्स पंजाबी। मजे की बात ये कॉमेडी फिल्म है। अरे बेस्ट। और फैसल कुरैशी और मैंने और हरीम ने सबने पंजाबी बोली है। अरे और राइटिंग भी चल रही है? राइटिंग चल रही है इस वक्त। जो काम अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो ये है कि हमने एक AI स्टूडियो, फिल्म स्टूडियो हमने डेवलप कर लिया है। अच्छा। और अब क्योंकि पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से शिफ्ट हो रहा है ना AI फिल्म का सिलसिला। अच्छा, मैं 2 साल पहले से कर रहा था ये काम, बट अब टेक्नोलॉजी उस लेवल पर आ गई जहाँ मेरे इंटरेस्ट की है, तो अब हमने बाकायदा से डेवलप किया और हमारा बहुत जल्दी एक AI पे पूरी फिल्म बेस्ड। क्या मतलब मॉडल्स और एक्टर्स पर क्या मतलब काम खत्म? नहीं, हम एक सिंथेटिक एजेंसी एक खोल रहे हैं एक्टर्स की, और हम जिसमें रियल एक्टर्स नहीं होते आपके AI एवटार। मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ ना, फिर मॉडल्स और एक्टर्स नहीं नादिया, हम ये भी कर रहे हैं कि हम एक्चुअल एक्टर्स को के साथ हम उनकी IP हम उनके साथ साइन कर रहे हैं। जैसे नादिया खान को हम साइन कर लेंगे कि हमारे साथ आप साइंड हैं एंड यू विल बी गिवन अ प्रोजेक्ट which is all AI based। सही। तो नादिया का ये अवतार होगा, यानी you don't need to go there, be there and you know record। अच्छा ऐसे ही है, ऐसा होने वाला है। आगे हम आपकी प्रोफाइल ही होगी, ये अच्छी बात है। ये फ्यूचर और कंसेंट देंगे आप, ऐसा नहीं कि नादिया की तस्वीर उठा के कोई भी यूज कर ले। तो देखिए ना, आपके काम चलते रहेंगे और आप कहीं और भी काम कर रहे हैं और आपको थकन भी नहीं हो रही। मुझे बताएं फिर जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं या आना चाह रहे फील्ड में, तो उनका तो फिर काम कम हो गया ना शोन भाई? नहीं, मुझे देखें लगता है कि वो जो अपनी जगह जो काम चल रहे हैं वो नहीं डिस्टर्ब होंगे। लोग ना AI से बहुत घबरा रहे हैं। मैं बहुत घबरा रही हूँ, नींद नहीं आती रात को सोच के कि नहीं होगा कुछ ऐसा। एंडोर्समेंट वगैरह नहीं हो रही और ये बहुत एंडोर्समेंट्स तो गई, एंडोर्समेंट्स तो आपकी UGC के थ्रू चली गई हैं, क्योंकि अब लड़कियां अब डेवलप हो रही हैं इंटरनेट पे। अब तो अभी एक प्रोफाइल पे 2-3 मिलियन फॉलोअर्स थे और वो लड़की शायरी पढ़ती थी बड़ी नेचुरली स्टेज पे खड़े होके, एंड पीपल वर फॉलोइंग हर। ब्यूटीफुल गर्ल, पाकिस्तानी लड़की, बड़ी सलीस उर्दू में वो करती थी पोएट्री, एंड सडनली लोगों को पता चला कि इट्स टोटली आपको लगता है यानी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और आगे ऐसे बहुत दफा होगा आने वाले वक्तों में, अल्लाह बचाए, कि किसी को मोहब्बत हो जाएगी, रिश्ते बन जाएंगे और वो एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। बड़े दिल टूटेंगे, बहुत दुख होगा, बहुत लोग बेवकूफ भी बनेंगे। शमून, वैसे डर लगता है आने वाले वक्त में आपका, और अभी भी जो ईमान का आपका एक टेस्ट होता है, टेम्पटेशन बहुत बढ़ गई लगता है बचपन से, और अब ज्यादा गुनाह हो रहे हैं, ज्यादा टेम्पटेशन है, ज्यादा मुश्किल हो गया है ईमान का। आपको लगता है कि ग्लोबल नेटवर्किंग इतनी हो गई है ना नादिया, इतनी एक्सेसिबिलिटी है कि खास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये किया कि जिन लोगों के जहन में जो कुछ था वो बाहर आना शुरू हो गया। किसी को ड्रैगन झुलाने थे, किसी को धमाके करने थे, किसी को डांस करवाना था, किसी से कुछ करवाना था। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान में द यूजेज ऑफ AI, जनरेटिव AI तरीके से नहीं हो रहा। अभी हम मीम्स बना रहे हैं, हम लोगों के फेसेस स्वैप करके उनसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। इसको अपने फायदे में इस्तेमाल करें, इसको बुराइयों में ना इस्तेमाल करें। इसका कोई बेहतर कोई जो चीज नहीं आती है फिर वो फिल्टर आहिस्ता आहिस्ता फिल्टर होती है। जो दिल टूटने की उन्होंने बात की, तो अब दिल किरची किरची होके शमून भाई अलग अलग हो गया, या अभी भी दिल जोड़ते हैं आप और उसके बाद फिर दिल लगाते हैं और फिर दिल टूटता है? ये सिलसिला बंद हो चुका है। ये पहले भी नहीं था मेरे भाई, पहले भी नहीं था। ये दूसरों का होगा, मेरा नहीं था। शमून, रमजान में होता है कि थोड़ा ज्यादा नमाज, रोजे, इबादत, अच्छे काम, थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं, कुछ चेंज आता है? नादिया, मुझे लगता है कि नॉट दैट आई एम एन एंजल या मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसे कोई काम है नहीं जनरली भी जो जिससे मैं ये कहूँ कि रमज़ान में ख़ास तौर पे नहीं करना। मैं
मतलब अल्लाह अल्लाह करने वाला वैसे ही आदमी हूँ, अब उसके लिए गेटअप की जरूरत नहीं है। एक मंथ का नहीं है वो, ज़ाहिर करना ही आपने इनकॉर्पोरेट करना है। मेरे घर में अल्लाह का नाम मेरे ख्याल में दिन में 40 दफ़ा वैसे ही लिया जाता है, तो हम जिक्र करते हैं, हम शुक्र करते हैं। हमारे अंदर जो भी जैसी भी जिंदगी है, कमियां, हसद, ये चीजें, इन चीजों को कभी हम हावी नहीं होने देते। जी बिल्कुल। दूसरों का ख्याल और सोशल मीडिया में डिप्रेशन इतनी क्रिएट करता है। आप सवाल मेरा सवाल ये था असल में डिप्रेशन, और वो आपने की ना सोशल मीडिया की बात, तो बच्चों को लेकर भी हम बड़े कंसर्न। और मैं पहले अपनी मिसाल आपको देता हूँ, और मेरा सवाल करने का मकसद भी, मेरी फैमिली है बाहर, मेरे बच्चे और मेरी वाइफ बाहर है। तो अक्सर ये होता है कि जब मैं बच्चों से बात कर रहा होता हूँ, ज़ैनब मेरी बेटी है, तो जैसे एक दफ़ा ये हुआ कि मैंने व्हाट्सएप कॉल की, तो एक फेस्टिवल्स बहुत होते हैं स्पेन में, जी जी, तो वो वहाँ पर किसी फेस्टिवल में थे, तो एक ऐसे ही लोग भी एंजॉय कर रहे थे वहाँ पर, तो मेरे बच्चों के पीछे वो फ्रेम में कुछ ऐसे लोग आ गए एंजॉय करते हुए। लेकिन क्योंकि एक बाप होने की हैसियत से और एक मर्द होने की हैसियत से मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये सही नहीं है, कुछ वाइब अच्छी नहीं आ रही इससे। तो मैंने अपनी वाइफ से फौरन कहा कि यार या तो फ्रेम अपना चेंज करो, और इन लोगों के करीब नहीं आना चाहिए बच्चों को। तो क्योंकि मैं दूर था तो मैं ज्यादा कंसर्न। आपको होती है ये फीलिंग कि अगर और मैं सोचता हूँ कि मैं उनके पास होता तो शायद मैं अच्छी तरबियत अभी भी उनकी कर पाता। आपको ये फीलिंग आती है वैसे कि अपने बच्चों से करीब हूँ, उनकी तरबियत में इस मुश्किल दौर में? मुझे लगता है एक तो ज़ाहिर है अब मेरी तो बेटी बड़ी हो गई है, जी। और उसकी तरबियत उसकी माँ ने जो करनी थी वो कर रही है वो, और जहाँ तक मेरा इनपुट होता है वो रहा। मुझे लगता है इस वक्त तरबियत कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए नॉलेज की कॉस्ट और वैल्यू इस वक्त जैसे जीरो हो चुकी है ना। नॉलेज आप जितनी भी झाड़ लें अपने बच्चे पे, बच्चा आपको 5 मिनट में जाके चैट जीपीटी, क्लॉड या किसी से भी चैलेंज कर देगा, बाबा गलत है, कोई भी साइंटिफिक बात आप उनके सर पे थोप नहीं सकते। तो छोटे से छोटा बच्चा इस वक्त आपको नॉलेज पे तो वो भी मात दे देगा। अब रहेगी तरबियत। तो मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि 4 बच्चे हैं मिसाल के तौर पे, 4 बच्चों में से माँ बाप एक जैसी तरबियत सबकी कर रहे हैं, एक टेढ़ा निकल आया, उसका इल्जाम किसको जाएगा? वो एक क्रिमिनल निकलता है, वो एक बुरा इंसान निकलता है या निकलती है, वो एक हसद करने वाले, जेलस, उसके अंदर एक कोई भी एलिमेंट जो कि अल्लाह ताला बुरा मानता है, अगर वो है तो क्या ये आपकी तरबियत है? क्योंकि बाकी 3 बच्चे तो अजीब बात है, और होता है एक क्रिमिनल निकलेगा, बाकी 3 साइंटिस्ट होगा कोई ऐसा। मैं इस मुझे आपको ये लगता है कि आपकी एसोसिएशन ज्यादा होती है? जैसे मुझे लगता है कि एसोसिएशन ज्यादा होती, मैं वहां पर मौजूद होता हर लम्हे में उसके साथ, तो शायद मैं बेहतर कर पाता। ये आपको लगता है? मुझे ये महसूस, आप 7 पर्दों में अपने बच्चों को रखें, 7 दरवाजों में बंद रखें, अगर उनके जहनियत में प्रॉब्लम है, अगर उनकी पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम है, वही बात जो हम पहले कर रहे थे शहरियार भाई से, कोई ऐसा लगता है चीज जो अब आप लोगों को बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के बाद कि जब बच्चों की तरबियत करें बेटे बेटियां, तो ये खास ये जरूर करें जो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी का हासिल है कि बच्चों की तरबियत करते हुए इन चीजों का ख्याल रखें। मुझे लगता है कि एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है आज के दौर में, क्योंकि देखिए पिछले जो हमारे दौर थे या हमसे पहले के दौर थे, उसमें मिसालें कायम की जाती थी किस्से सुनाकर, ऐसा दादा करते थे, ऐसा होता था, तो बच्चे उसको एक टेल के तौर पे, एक हिस्ट्री के तौर पे जमा कर लेते थे। आज के दौर में जब आप ये सारी बातें करते हैं तो बच्चा आपसे पूछता है क्यों इतनी तकलीफ उठाते थे, क्यों आप खंबे के नीचे बैठते थे? तो सेट एन एग्जाम्पल फॉर देम इफ यू वांट टू टीच देम। उनको ये ना करें कि बेटा ये हम तो तुम्हारे वक्त में ये करते थे, अभी करके दिखाएं उनको। वो जब तक देखेंगे नहीं आपको कि यार बाबा उठते हैं, खुद अपने बर्तन साफ करते हैं, खुद अपने घर का ख्याल रखते हैं, खुद सफाई कर रहे हैं, खुद किचन में खड़े हैं, खुद किसी चीज को करते हैं, मुझे सिर्फ ऑर्डर्स नहीं देते बैठ के। जस्ट बिकॉज आई एम ए पेरेंट, आई एम अलाउड टू गिव यू ऑर्डर्स इज नॉट द एग्जाम्पल। यू नीड टू स्टैंड अप क्लीन फॉर 3 days, द 4th day वो खुद बच्चा कहेगा यार बाबा खुद खड़े होते हैं, मुझे करना चाहिए। और जैसे आप इस फील्ड में हैं तो आप लोग भी जरा जानना चाहते हैं, आप जैसी अगर आपको चॉइस मिले तो आप ये चाहेंगे कि आपकी औलाद इस फील्ड में आए, ये जो ड्रामा इंडस्ट्री, मॉडलिंग और मेरी सिर्फ औलाद नहीं, मेरी X5 इसमें थी, मेरी छोटी बहन इसमें काम करती है, मेरी पुप्पियां इसमें काम करती है, मेरे कजन इसमें काम करते हैं। देखें पर्सपेक्टिव की बात है, पर्सपेक्टिव की बात। इंटरनेट है ना, जैसे इंटरनेट पे आप जैसे आपके हाथ में आता है, इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू चेक, वेयर डू यू वांट टू गो, है ना, चॉइस है मेरी। मैं कहता हूँ यार नॉलेज, तो नॉलेज वाले साइट पे चले जाओगे। मैं आप सोचते हैं गंदगी कोई उल्टी सीधी चीज, आप फौरन खोले, इट्स ऑल देयर। हाँ, मुझसे बहुत सारी बच्चियां पूछती हैं कि भाई आप खवातीन पूछती हैं कि बच्चियों को भेजें इस फील्ड में, नहीं तो मैं उनको कहती हूँ अपना कॉन्डक्ट, किसी भी फील्ड में बच्ची को कहीं तो भेजोगे, मेरी छोटी बहन कमाल रखो। उसने कभी मुझे एज अ बड़ा भाई
یعنی یہاں ہمارے کلچر میں تو یہ ہے نا, بڑا بھائی باپ ان چیزوں کا بڑا خیال رکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسا آپ کا کانڈکٹ ہے, آپ کس طرح پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو. مائی لٹل سسٹر شی نیور امبیرسڈ می. کوئی ایسی بات, کوئی ایسی چیز, فیشن کرنا, اسٹائلش رہنا, اچھے کپڑے پہننا, آج کل کے دور کے کپڑے پہننا, وہ سب کچھ اور کبھی ہوتا ہے تم نے اس سے بات کیوں کی, کس کے فون آ رہے تھے, یہ کیا تھا, وہ لڑکا کون تھا, کچھ یہ وہ. بہت سارے بھائی تو ہے نا بہت بڑا غصہ کرتے ہیں. اچھا پھر آگے جا کے پھر ان کو شرمندگی بھی اس لیے فیل ہوتی ہے کہ جب بہنیں یا بیٹیاں اچھا کچھ کر جاتی ہیں اور اچھا نام بنا لیتی ہیں تو پھر آپ شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں, تو پھر خامخواہ ولن نہ بنے. ہاں ان چیزوں پر ضرور اپنا فلیگ جما کے رکھیں جو آپ کے کلچرل, آپ کے ٹریڈیشنل چیزوں سے الگ ہو. آپ ایک ٹریڈیشن میں رہتے ہیں, کتنا بھی ماڈرن کر لیں. آج آپ رمضان نارمز اسٹیبلش کر رہے ہیں, وہ تو کیا ہے, آرٹ ہے یہ. دیکھیں آج آپ 2026 میں رمضان کا شو کر رہے ہیں نا, اس کا مطلب ہے رمضان کی کوئی ویلیو پاکستان میں ہے, ورنہ پھر آپ ایک ڈسکو ڈانس پارٹی کر رہے ہوتے ہیں رمضان میں, نہیں نا. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے فیملی میں سبھی اس فیلڈ سے وابستہ ہیں, کس کا کام آپ کو, قطع نظر اس کے کہ کیا تعلق کیسے, کس کا کام آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا کہ یار واقعی یہ اس فیلڈ کے لیے بنا؟ بڑے آرٹسٹ کون ہیں فیملی میں؟ امیمہ ہیں, یعنی آپ کی جو رہے بھی تعلق میں لوگ, آپ کی بیٹی. انوشا میں بہت ٹیلنٹ ہے, بہت ٹیلنٹ ہے, وہ انڈر یوٹیلائزڈ ہے, اب وہ دوبارہ سے کام کر رہی ہے. مائی لٹل سسٹر, مائی ڈاٹر انزلا از اے گڈ سنگر, شی از ویری گڈ ایٹ میوزک, اینڈ مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑی سی ڈسٹریکٹ ہوئی ایکٹنگ ویکٹنگ کی طرف, تو میں اس پہ تھوڑا وہ تھا کہ یار ایکٹنگ کو چھوڑو, میوزک کی طرف آؤ. اٹس مور پیسفل, اٹس نائس. میوزک میں اتنی ہیڈک نہیں لینی پڑتی, گیٹ اپ سب رولز اور رونے دھونے روزانہ نہیں کرنے پڑتے, تو آپ میوزک ذرا اچھی لائف ہوتی ہے, مزے کی لائف ہوتی ہے. اور یہ انوشا کی جو بات کیا کام کر رہی ہے وہ, ماشاءاللہ اس کا جو اب میں کام دیکھتی ہوں, اور ابھی ماما میں بھی جو اس کا کام دیکھا ہے, شی از اے ویری میچور ایکٹر. اب یہ نادیہ کہہ رہی ہیں تو آپ سمجھ لیں یہ 5 سٹار لگ گئے, لیگیسی لے کے چل رہی ہے بھائی. شمون بھائی کا کم ہے, نیکسٹ لیول ہے, غریب بنا دو, غریب میں کہتی ہوں اس نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا. نہ کرے, میں ان کا فین ہوں, جو بھی ان سے لکھے سب کوئی طرف سے کچھ آگے ہی چلی گئی. ایسے ورسٹائل ایکٹر ہے کہ مطلب ان کو ایک امیر آدمی بنا دیں آپ, فوراً وہی لگے گا, ایک ولن بنا دیں, ایک شریف آدمی بنا دیں, غریب آدمی, کچھ بھی کر دیں, بہت ہی زبردست. میں تو فین ہوں آپ کا. جی تقریری مقابلے میں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج بچیاں زیادہ ہیں جی, ورنہ ایک بچی ہوتی ہے. آج ماشاءاللہ 2 پیاری پیاری گڑیاں ہیں ہمارے پاس, اور بڑا اچھا لگ رہا ہے, اور یہ سیگمنٹ بھی سب بڑا پسند کر رہے ہیں. شمون کو ڈیبیٹ وغیرہ کا شوق ہے کوئی, یا صرف بحث کا؟ پیسے دے میں ڈیبیٹ کر لوں گا. شمون میں کیا بات ہو گئی ہے, پیڈ ڈیبیٹ اسکول کالج میں کبھی کیے, جیتے؟ نہیں, میں بحث نہیں کرتا تھا, کسی کے ساتھ بھی بحث نہیں کی. اور ڈیبیٹ کمپٹیشن بھی نہیں؟ چلے ٹھیک ہے. میں نے اس ٹیلنٹ کو اپنی ایکٹنگ کے لیے بچا کے رکھا ہوا تھا. میں نے کہا جب وقت آئے گا تو ایکٹنگ میں ڈیبیٹ کریں گے, سینز میں تقریریں کر سکتے ہیں, تقریریں کریں گے, ایسے لوگوں کو ڈرائیں گے. آج لیکن آپ نے تھوڑا جج کرنا اور بتائیے گا کہ آپ کو بیسٹ اسٹائل کس کا لگا. یہ تو آلریڈی مجھے بہت ٹیلنٹڈ لگ رہے ہیں تینوں. جی اور تینوں کیا بات ہے, باقی کانفیڈنٹ. تو جناب یہ ہمارا تقریری مقابلہ ہے, اور اس میں 3 کنٹیسٹنٹس ہمارے پاس مقابلہ کرتے ہیں, آتے ہیں, اور 3 میں سے 1 آگے جاتے ہیں, 2 ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں. ایلیمنیٹ جو ہو جاتے ہیں ان کو آپ وائلڈ کارڈ کے ذریعے دوبارہ لا سکتے ہیں, واٹس ایپ کریں گے ان کی آئی ڈی کے ساتھ, اور پھر وہ آ سکتے ہیں, انہیں ایک موقع مل جائے گا کہ وہ دوبارہ کمپٹیشن میں آ جائیں. تو ججز کا تعارف جلدی سے کرائیے نادیہ, پھر اس کے بعد آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رخسانہ جی ہیں, روز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اس کے بعد بیت بازی کا مقابلہ ہوگا, اس میں بھی یہ ججز ہوں گے. تو شروع کریں؟ بالکل شروع کرتے ہیں. یہ ہے آئی ڈی نمبر 22 ملائکہ شاہ ہمارے ساتھ ہیں. یہ بتائیں گے, آئی ڈی بتائیں گے, آپ خود تعریف کریں. آئی ڈی نمبر 22 ملائکہ شاہ کوئٹہ سے ہوں اور ایل ایل بی کر رہی ہوں. جی ماشاءاللہ. آئی ڈی نمبر 23 مسفرہ کاشف این ایل یونیورسٹی سے کیمیکل انجینئرنگ کر رہی ہوں, کراچی سے. یس کراچی سے. آئی ڈی نمبر 24 شعیب ملک ایس ایم لا کالج. شعیب ملک, جی صحیح ہے. گھر والے بھی بلاتے ہوں گے. آئی ڈی 24 ادھر آؤ بیٹا, چلو ٹیبل سیٹ کرو, چلو کمرہ صاف کرو. آئی ڈی 29. اب بولنگ ٹرن تمہاری ہے, اب بولنگ میں آ جاؤ شعیب ملک, یا بیٹنگ میں آ جاؤ. اچھا جی, تو آج کا موضوع ہے ہمارا لوگ مر جاتے ہیں پہچان بنانے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ موضوع ہے ہمارا. تو شروع کرتے ہیں جناب ملائکہ سے, لگائیں ٹائمر سٹارٹ. کبھی سوچا ہے کچھ قبریں خاموش ہوتی ہیں, اور کچھ قبریں ایسی ہوتی ہیں کہ صدیوں بعد بھی ان کے نام بولتے ہیں, بولتے نہیں بلکہ گونجتے ہیں. صدر علی وقار, وہ گونج وقت کی دیواروں سے ٹکرا کر تاریخ رقم کر دیتی ہے. کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ وقت کی گرد ان پہ چھا جاتی ہے, مگر کچھ نامور ایسے ہیں کہ ان کے نام صدیوں کے پردے چاک کر کے گونجتے ہیں. گونجتے نہیں بلکہ تاریخ کے سینے میں نقوش جاویداں چھوڑ جاتے ہیں.
انسان خاک سے اٹھتا ہے اور اس کی پہچان یا تو خاک میں مل جاتی ہے یا خاک کو معتبر بنا دیتی ہے. کربلا کی تپتی ریت تھی اور حق تنہا کھڑا تھا. امام حسین کی قربانی کربلا میں ایسی گونج تھی جو آج بھی ہر دل میں اسلام کی پہچان بن کے زندہ ہے. برصغیر میں محمد بن قاسم نے عدل اور امن کی ایسی پہچان قائم کی کہ برہمن ہندو تک ان کا مجسمہ بنا کے تعظیم کرنے لگے. سقراط نے زہر کا پیالہ تو قبول کر لیا مگر گمنامی کی زندگی قبول نہ کی. اور جب علم کی دنیا میں اجالا پھیلتا ہے تو نکولا ٹیسلا بجلی کی کرنوں میں جدت کا استعارہ بن جاتا ہے. تھامس ایڈیسن روشنی کا چراغ بن جاتا ہے. عبدالسلام نیوکلیر فزکس کے افق پر پاکستان کا نام جاویداں کر جاتا ہے اور ابراہم بیل دنیا کو آواز دے جاتا ہے. اور جب کھوئی ہوئی قوموں کی پہچان کا سوال اٹھتا ہے تو علامہ اقبال فکر کے دریچے کھول دیتے ہیں. سر سید احمد خان شعور کی شمع جلاتے ہیں اور قائد اعظم محمد علی جناح عزم و استقلال سے ایک نئی قوم کو دنیا کے نقشے پہ ثبت کر دیتے ہیں کہ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں. علی وقار وہ کردار جب فولاد میں ڈھلتا ہے تو غزنوی اور غوری کی صورت میں ریاست کا وقار اور ناقابل شکست پہچان بن جاتا ہے. وہ کردار اسلامی دنیا میں شیرنیوں کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے. وہ زینب، وہ خولا، وہ سیدہ فاطمہ بن جاتا ہے. وہ شعر و سخن میں شیرازی، وہ جنگ میں نشان حیدر، وہ قید میں نیلسن منڈیلا اور ابوالکلام آزاد بن جاتا ہے کہ لوگ مر جاتے ہیں پہچان بنانے کے لیے. پہچان بنانے کے لیے 8 سیکنڈ بالکل صحیح ٹائم پہ. بالکل صحیح ٹائم صحیح ہے جی. گریس پیریڈ ہے. ویری نائس. میں ایکسپیکٹ نہیں کری تھی اتنی جان، یہ ایکسپریشن سمون ماشاءاللہ. ویری نائس. چلیں جی لگایا آپ نے سٹارٹ. تاریخ قبرستان کی وہ خاموش دیواریں کہ جن پر جمی کائی اور مٹتے ہوئے کتبے چیخ چیخ کر ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ کیا مٹی ہو جانا ہی مقصود فطرت تھا. اس بے مہر دنیا کا دستور بڑا شفاف ہے علی وقار کہ جہاں انسان کی نفس چلنے تک اس کو ایک ہجوم کا حصہ رہتا ہے، لیکن جب وہی نظریے کی خاطر موت کو گلے لگا لے تو تاریخ اسے گمنامی سے نکال کر جاویدانی کے منصب پر فائز کر دیتی ہے کہ پہچان وہ ورثہ ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے زندگی کی نقدی خرچ کرنی پڑتی ہے، کہ ماضی کے جھروکوں میں جھانکے تو پوری تاریخ لہو سے بھری پڑی ہے، کہ کربلا کی تپتی ریت پر حسین ابن علی ہو یا کوڑے کھا کر استقامت کی پہچان بنتے امام احمد حنبل، زہر کا پیالہ پی کر جھوٹ سچ کو معتبر کرتا سقراط ہو یا سولی پر چڑھتا منصور حلاج، گمنامی میں مرنے والا جان کیٹس ہو یا قید کھا کر سائنس کو پہچان دینے والا گیلیلیو، گھوری کھا کر مساوات لاتا مارٹن لوتھر کنگ ہو یا سرحد پر جان دیتے میجر عزیز بھٹی. لیکن علی وقار افسوس کہ آج بھی کچھ نہیں بدلا، کہ کل بھی پہچان کی قیمت موت تھی اور آج بھی پہچان کا راستہ مقتل سے گزرتا ہے، کہ حق سچ کی کوئی پاداش کہ حق گوئی کی پاداشی میں شہید ہونے والی شیری ابو واقلہ ہو یا دہشت گرد حملے سے بچاتا اسکول کو ننھا اعتزاز حسن، جانوار کر بیٹیوں کو پہچان دینے والی مریم مختار ہو یا آخری سانس تک لڑنے والے یحییٰ سنوار، پاکستان کو ایٹمی طاقت دینے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہو یا بنگلہ دیش میں سینوں پر گولیاں کھانے والے نوجوان، یہ سب کو یہی بتلاتے ہیں کہ مٹائے سے نہیں مٹتی ہے یہ پہچان کی خوشبو، لہو دے کر ہی بنتا ہے کوئی تاریخ کا امام. لیکن علی وقار پہچان کی یہ تڑپ صرف منفرد نظریے کی نہیں بلکہ اس انسانی جبلت کا نام ہے کہ جو ہونے کے بدلے مٹ جانے پر اکساتی ہے، چاہے وہ نام کی ہوس میں مندر جلانے والا ہیروسٹریٹس ہو یا ایفل ٹاور سے موت کی چھلانگ لگانے والا فرانس رائکل، اداکاری کی کامیابی کی خواہش میں رکھتی والی اداکار حمیرہ ارشد ہو یا شعاؤں کی پناہ میں قید ہونے والی میری کیوری، ان سب نے یہی ثابت کیا کہ پھول نشے کی خوشبو میں کہ پھول خوشبو کے نشے میں ہی رہ جاتے ہیں، لوگ پہچان بنانے کے لیے مر جاتے ہیں، تقدیر ان کی منزل کے جن کو طلب ہو، بے مطلب لوگ تو منزل سے گزر جاتے ہیں. شکریہ. جی اچھا یہ ہے کہ مواد زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا بہترین انداز میں ڈیلیور کرنا ضروری ہے، اور آپ کے موضوع کے حق میں دلائل 3 4 5 6 بھی ہیں تو وہ بہت ہے. That's more than enough. اور تو یہ ذرا ہمیں کنٹیسٹنٹس کو بتانا پڑے گا، تھوڑا آہستہ بولو تاکہ لوگوں کو سمجھانی ہے بات، الفاظ سمجھ تو آئیں، لوگوں کے دل میں اتر جائے آپ کی بات، اس طرح بیان کرنا ہے، سمجھنا ہے. تیزی میں تو سمجھ نہیں آتی الفاظ نکلے کیا ہے، لیکن بس تھوڑی سپیڈ کنٹرول. جی تو یہ کیا جی شعیب ملک سٹارٹ کریں.
ہر قربانی تاریخ کے اوراق میں سنہرے حروف سے نہیں لکھی جاتی صدر علی وقار، کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بقا سے آگے کا سوچ کر مر جاتے ہیں مگر اپنی منزلوں کی جستجو کو کبھی مرنے نہیں دیتے. یہ مرنے کو وقت کی مٹھی میں قید ایک لمحہ فانی سمجھتے ہیں کہ دربار یزید سے آواز حق بلند ہوتی ہوئی ایڈورڈ اول کی دربار میں ولیم ورلز کی صورت گونجتی ہے تو وہاں سر نیزے کے انی پر نغمہ حریت سنا رہا تھا اور یہاں سر لندن کی برج پر نصب کیا گیا. صدر ذی وقار دونوں کی منزل جدا جدا سہی مگر دونوں کی جستجو زندہ رہی کہ یہ وہ حق کے علم بردار تھے جو یمامہ و قادسیہ سے لے کر بالا کوٹ کے مارکوں تک اپنے خون سے منزل کو جلا بخشتے ہیں یا پھر اپنی زندگی کی آخری سانسیں اسیری کے نظر کرتے. امام ابو حنیفہ سے لے کر آکسفورڈ یونیورسٹی کے تختہ دار کو چومتے، عیسائی طلبہ تک اپنے علم کی روشنی سے اپنی پہچان بناتے ہیں، یا پھر امروہی کے رئیس امروہی یا اندور کے راحت اندوری تک غدار تو کہلائے جاتے ہیں مگر اپنی پہچان کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں. صدر ذی وقار سندھ کے اندر وڈیروں کے خلاف جنگ کرتی ایک نہتی لڑکی، موروں سے تعلق رکھنے والی رباب ہو یا سچائی کے قدموں پہ چلتے صحافت کرتے گھوٹکی میں شہید ہونے والا صحافی نصر اللہ گڈانی ہو یا آواز حق اور آزاد صحافت کے نعرے بلند کرتا شہید ارشد شریف ہو یا کیوبن عوام کی آزادی کے لیے جنگ لڑتا کیوبن جیل کے اندر چی گوریا ہو یا برے صغیر میں علم حریت کی بلند کرتا اسیران مالٹا ہو، صدر ذی وقار الغرض الغرض اسی قافلے کے سبھی شہ سوار گرے کٹے لٹے مارے گئے مگر اپنی پہچان کو زندگی بنا کے رکھا کہ لوگ تو مر جاتے ہیں پہچان بنانے کے لیے، پہچان بنانے کے لیے. اور فیمس جو ریولوشنری لیڈرز ہیں جب ان کا نام لیا جائے تو پہلے ایک بار ذرا طریقے سے ذرا ان کا قرینے سے جو پروننسیشن اس کو ضرور ایک بار ری چیک کر لیجیے. اچھی بات یہ لگی کہ بہت آپ نے جو لوکل ایگزامپلز دی نا بیٹا وہ بہت اچھی لگیں کہ مجھے لگتا ہے کہ انٹرنیشنل جو ہے نا ہسٹری کے علاوہ اپنے جو لوکل سٹارز ہیں ان کا ہم ذکر ضرور کریں. تو اب ججز بہتر طور پہ بتائیں گے. پہلے شعور میں کیسا لگا پھر یہ سیگمنٹ آپ کو؟ سب سے زیادہ کس سے امپریس ہوئے؟ تینوں نے بہت اچھا کیا. بس میں ہمیشہ اس طرح کی ڈیبیٹس کو یا اس طرح کی جو جب ایک آرٹیکولیٹ سٹائل ہے اس کو پیش کرنے کا میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. جذبات کو اتنا نہ ایڈ کر دیں کہ آپ کی بات نہ سمجھ آئے. تلفظ میں پرابلمز تھا آپ کے بھی کچھ باتیں ہیں جو میرے خیال میں یہ ایکسپرٹ ہیں یہ بتائیں گے. ٹیکنیکلٹیز جذبات اتنے نہ ڈال دیں. 2 منٹ کا سیگمنٹ ہے 1 منٹ کا سیگمنٹ ہے کلیئرٹی زیادہ لائیں. دیکھیں ایموشن کی گیم ہے یہ بات. اگر ایموشن سے ساتھ نہیں کرے چیخنے سے ایموشن نہیں آئے گا. بالکل ہاتھ ہلانے سے ایموشن نہیں آتا. یہ مجھے ہمیشہ بہت لگتا ہے ڈرامیٹک کر دیتے ہیں ہم ان باتوں کو. ہمیں ان میسیجز کو پہنچانا ہے آگے. تو میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ اوور آل سٹائل ہی ختم ہو جانا چاہیے اتنا چیخنے چلانے والا. جی 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 آپا. ہم 3 میں سے ایک مقرر کو سلیکٹ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے دن جب 3 مقررین آتے ہیں تو جو فرسٹ آیا ہوتا ہے اسی کا انداز اختیار کر لیتے ہیں. تو تقریری مقابلوں میں یا مباحثے میں کوئی رائج شدہ انداز تو نہیں ہے کہ سب اسی پہ چل نکلیں. تو یہ بہت دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں تو ایک ہی سٹائل ہے. ایگزامپلز بھی ایک جیسی ہیں اور ہسٹری کے بغیر مجھے لگتا ہے کوئی سبجیکٹ کوئی ٹاپک پہ کوئی تقریر نہیں کرتا. تو ہم جیسے آگے بڑھیں گے تو پھر ہمیں بہتر سے بہترین تلاش کرنا ہے. تو انداز بیٹا اپنا رکھیے اور ہماری ان باتوں سے پریشان مت ہوں آپ میری بات سن کر, لیکن انداز اپنا اپنا رکھیے. دوسروں کو اگر آپ دیکھیں گے کہ آج جو فرسٹ آیا ہے تو یہ 3 میں سے ایک فرسٹ آیا ہے, اب بہتر سے بہترین کی طرف جا رہے ہیں, آپ کا اپنا انداز ہوگا تو اور بہتر چیز اپنی اپنی الگ الگ منفرد انداز. جی ادریس بھائی چند الفاظ کی طرف سے نشاندہی کر کے میں آپ کو نمبر بتا رہا ہوں. فکر لفظ فکر کہا گیا, فکر نہیں ہے فکر, نکاف کے اوپر جزم ہوگا. چہرے سے بیزاری کا تاثر نہیں آنا چاہیے جب آپ اسپیچ کر رہے ہو.
جہاد زندگانی میں ہیں مصرع جو ہے وہ تھوڑا سا غلط ہو گیا اور تھوڑا سا کچھ باتیں تھی. ایک مقرر نے بہت زیادہ ڈیٹا دے دیا, اتنا زیادہ ڈیٹا کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. مطلب جیسے آپ دیکھتے ہیں نا وہ نازیہ کھانا پکا رہی نا, تو نمک کا 1 چمچ ڈالنا ہے, یہ نہیں کہ پورا مرتبہ نمک کا ڈال دیں, اور سارے انگریڈینٹس ڈال دیں ایک ساتھ, یہ ضروری نہیں ہے. جبلت کا لفظ اور ایک آدھ جگہ پہ تھوڑا سا فمبل تھا. نظر الگ لفظ ہے, نظر الگ لفظ ہے. آنکھ سے جو دیکھتے ہیں وہ نظر, اور جو کسی کی نظر کیا جائے وہ. امروہا کا نام آپ کو صحیح لینا چاہیے تھا, غدار نے غدار تھا, اور آزادی صحافت. اور یہ چے گویویرا تو میں روز سن رہا ہوں, یہ چے گویویرا کیوں غلط ہو رہا ہے, کیوں غلط ہو گیا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بال آج کے ونر ملائکہ شاہ. ملائکہ شاہ آج کی ونر ہیں. ملائکہ آگے جا رہی ہیں اور آپ دونوں ایلیمنیٹ ہوتے ہیں آج, لیکن آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ واپس آ سکتے ہیں, لیکن لوگ آپ کو اگر پرزور فرمائش پر لے کر آئیں گے تو ایسا ہو پائے گا. بہت بہت مبارک ہو ملائکہ. تو جناب یہ ہمارا ڈیبیٹ کمپٹیشن. اچھا جی, سکون برانڈ, اگر سکون چاہیے زندگی میں, پرسکون لائف گزارنی ہے, تو سکون کو اپنی زندگی میں شامل کریں. پاکستان فرسٹ اینڈ اونلی ویلنس برانڈ ہے. سکون سے ہوگا ہر لمحہ پرسکون, اور جناب گلوبلی ریکگنائزڈ یہ ویلنس برانڈ ہے. جی تو ایک ایک گفٹ ہم پر ہم نے دینا ہے کنٹیسٹنٹس کو, اور شمون بھائی کو بھی ایک دینا ہم نے. پرسکون ویسے ہے زندگی میں, لیکن یہ کہ مزید سکون آ جائے گا. آپ شمون بھائی دیں گا. اچھا ٹھیک ہے جی, آپ کے لیے. جی, اور بریک کے بعد بیت بازی کا مقابلہ ہوگا, جس میں مجھے لگا کہ وہاں بہت بڑا انٹرسٹنگ کانٹینٹ آ رہا ہے. بیت بازی کا بچوں آپ لوگ جو دیکھیے گا, جی 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 بالکل, اس میں بڑا انٹرسٹنگ کانٹینٹ ہے. یہ آپ کے لیے اور یہ شیری کے لیے دو بالکل وہ الگ الگ. تو یہ ہوا ڈیبیٹ کمپٹیشن. اس کے بعد اب بریک ہوگا تو بیت بازی کا مقابلہ ہوگا, لیکن ہمیں جانا ہے ابھی لاہور اور اسلام آباد. اچھا اسلام آباد جانا ہے. صدام مانگٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اسلام آباد کا کیا ماحول ہے؟ افطاری ظاہر ہے, افطاری کے ٹائم ہم کرتے ہیں, تو بس اسلام آباد میں تو ظاہر وقت تھوڑا سا, اس لیے تیاری چل رہی ہے. کیا ہو رہا ہے جی صدام بتائیے, اسلام آباد میں کہاں پر کس مارکیٹ میں موجود ہیں اور کیا صورتحال ہے, آنکھوں دیکھا حال بتائیں ذرا. جی بالکل, دیکھیں اس وقت میں G7 میں موجود ہوں. میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی شاپ ہے جہاں پر کافی دیر سے جو ہے وہ کام جلدی شروع کر دیا گیا تھا, چونکہ رمضان المبارک ہو اور افطاری ہو اور اس میں پکوڑے سموسے اور اس طرح کی آئٹم نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. میرے ویڈیو جرنلسٹ طاہر مغل میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. آپ ناظر دکھا سکتے تو مختلف قسم کی آئٹم بنائی گئی ہیں. جلیبیاں یہاں پر موجود ہیں, جلیبیوں کی بھی کئی قسم کی اقسام ہیں, کچوریاں ہیں, سموسے ہیں, پکوڑے ہیں اور رول ہیں. مختلف قسم کی آئٹمز جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں, اور لوگ وقفے سے یہاں پر خریداری کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے. بچے بڑے مختلف لوگ جو ہے وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور چیزیں جو ہے وہ خرید رہے ہیں. ابھی تو بڑے تحمل ہے کیونکہ ٹائم ہے نا, وقفے سے جاری ہو. صحیح کہہ رہے ہیں, افطاری میں ابھی وقت ہے, اس کے بعد دیکھیں گے 20 منٹ پہلے کتنا رش لگتا ہے. بہت شکریہ صدام, آپ نے اسلام آباد سے ہمیں کہ کیا ماحول ہے, کیا تیاریاں ہیں. بیت بازی کا مقابلہ کس طرف کو چلتی ہے اب ہوا نہیں معلوم, ہاتھ اٹھا لیے سب نے اور دعا نہیں معلوم. آج سب کو دعویٰ ہے اپنی اپنی چاہت کا, آج سب کو دعویٰ ہے اپنی اپنی چاہت کا, کون کس سے ہوتا ہے کل جدا نہیں معلوم. اور ہم فراز شیروں سے دل کے زخم بھرتے ہیں, کیا کریں مسیحا کو جب دوا نہیں معلوم. کیا بات, یہ احمد فراز. نمبر دیں زہیب کے سٹائل کو, بس میں نمبر لکھیں اور پھر کون سا رول مجھے آفر کر رہے ہیں آپ, کون سا رول آفر کر رہے ہیں؟ آڈیشن بھی ہو گیا اور نمبر دے رہے ہیں زہیب کو فیل. اچھا ٹھیک ہے, جیسے آپ خوش ہو جائیں. یہ ہمارے بچے ماشاءاللہ اتنے قابل ہیں, اتنے اسکلڈ, اور اتنا اچھی ان کی تیاری ہوتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ججز ہمارے ساتھ ہیں, ادریس بھائی ساتھ ہی ہیں, آپا بھی ہیں, اور توصیف بھائی نے میں جوائن کر لیا. توصیف بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ میں بہتر, آپ بتائیں. کل تو زبردست فیڈ بیک آیا, بہت زبردست مقابلہ ہے کل کا, بہت زبردست. امید کرتے ہیں کہ آج بھی ویسا ہی کچھ دیکھنے کو ملے. بالکل باقی دیکھتے ہیں کہ بچے کیا, بالکل ایسے اپنے شیروں سے آگ لگا دو. بالکل ایسے. تو ہمارے ساتھ ہیں ٹیم جمال احسانی, محمد ناصر ہیں, ایاز سیالوی ہیں, اور ٹیم جون ایلیا ہمارے ساتھ ہیں, علی عباس اور مشارف محمود. دونوں ٹیمز کو ویلکم کرتے ہیں, گڈ لک کہتے ہیں. ججز آپ کوئی شعر سنائیے مجھے. شعر سے پہلے اچھا آج پھر ان کا ایک امتحان لینا آپ نے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ویسے تو ٹیمیں ماشاءاللہ سے تیار ہیں, لیکن ویسے ہی دیکھنے والوں کے لیے, بالکل بالکل مجھے بھی نہیں پتا تھا, ویسے ہی اچانک آپ نے کیا ہی. آپ ٹیم جمال احسانی, اگر میں یہ شرط لگاؤں کہ آج آپ نے صرف جمال احسانی کے شعر سنانے ممکن ہے نہیں, نیکسٹ ٹائم کروں گا میں, یہ آپ ذہن میں رکھیں. ٹیم جون ایلیا تو پھر جون ایلیا کے سارے شعر سنائے گی.
حروف وہی رہیں گا, مقابلہ وہی رہے گا, لیکن ذرا ٹف ہو جائے گا. آسان کرتے ہیں. آپ کو میں ایک ٹرم بتاتا ہوں شاعری میں, ایک اس طرح ہے شتر گربا, اس کا کیا مطلب ہے؟ شتر کہتے ہیں اونٹ کو اور غربا بلی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر میں کہوں کہ شتر گربا ہو گیا, شتر کہا جاتا ہے مطلب اونٹ کو, اور گربا کہا جاتا ہے بلی کو, یعنی کہ ایسا شعر جس میں عدم مطابقت ہو, یعنی کہ ایک جگہ پہ اونٹ یا بلی جیسی عدم مطابقت, ایک مصرے کے اندر تم کا استعمال کر دیا جائے اور اسی شعر کے دوسرے مصرے کے اندر آپ کا استعمال کر دیا جائے. کیا بات ہے بھائی, واہ واہ, زبردست. جی اور پوچھیں. جی جی میرا سوال ٹیم جان ایلیا سے. مصرے میں ایتا کیا ہوتا ہے؟ ایتا جلی, ایتا خفی. ایتا جلی کے مصرے کے اندر جو کافی آ رہا ہے حرف روی کے ساتھ وہ بالکل واضح آئے, اور یہ صحیح ہے. اور ایتا جلی وہ ہوتا ہے جو پوشیدہ ہوتا ہے لفظ مصرے میں. بالکل ایسا ہی ہے. کیا بہت اچھی, یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اشعار یاد کر کے آ گئے ہیں, سبجیکٹ کو سمجھنا, اس کو سمجھنا, کیا بات ہے. جی سٹارٹ کریں گے, جی بیت بات سٹارٹ کریں. دیکھیں میں تو آپ کے شعر سے آغاز ہوگا. ٹائمر شروع ہو رہا ہے. جی کبھی عشق کرو اور پھر دیکھو, اس آگ میں جلتے رہنے سے کبھی دل پہ آنچ نہیں آتی, کبھی رنگ خراب نہیں ہوتا. کبھی رنگ خراب نہیں ہوتا. الف سٹارٹ ہو گیا جی. اے ہوا, میں نے تو بس اس کا پتہ پوچھا تھا, اب کہانی تو نہ ہر بات کی بن جایا کرے, دل نے اب سوچ لیا ہے کہ یہ ظالم دنیا جو بھی کرنا ہے کرے, مجھ کو نہ الجھایا کرے. الجھایا کرے. یہ بات کہی میں نے اسے دل سے نکالو, آوارہ شب ہوں مجھے محفل سے نکالو, تم نے ہی کہا تھا کہ مسیحائی کرو گے, اب آؤ یہاں اور مجھے مشکل سے نکالو. مشکل سے نکالو. ویرانی اور دشت اکیلا چھوڑ دیا, خد و خال نے میرا چہرہ چھوڑ دیا, پرکھوں کی دستار زمینیں اور مکان, میں نے تیری خاطر کیا کیا چھوڑ دیا. آب و آتش سے جدا, سبزہ و صحرا سے الگ, تیری آنکھیں بھی کہیں پانچواں موسم تو نہیں, بجھ گئے دیپ مگر آخری لو باقی ہے, اے میرے سانولے طوفان ابھی تھم تو نہیں. تھم تو نہیں. نگاہ کیس سے دیکھو ہمیشہ لیلا کو, صنم کسی کا بھی ہو بے مثال ہوتا ہے, قسم خدا کی اے لفظوں سے ماورا لڑکی, بدن اور ایسا بدن خال خال ہوتا ہے. ہوتا ہے. یہ یزیدیت کا تلا تم شکست مان گیا, یہ نا خدا کا ہنر تھا کہ بات ناؤ کی تھی, پناہ دین محمد حسین کا خیمہ, نہ جانے کب سے ضرورت اسی پڑاؤ کی تھی. پڑاؤ کی تھی. یار تو کیسے کسی شخص کی جان لیتا ہے, میں تو ایک چڑیا کو بیمار نہیں دیکھ سکا, اس پہ کیا غم کے چرائی ہیں نگاہیں اس نے, میں بھی تو اس کو لگاتار نہیں دیکھ سکا. اپنی الگ ہی سمت میں راہیں نکال کر, وہ لے گیا ہے جسم سے سانسیں نکال کر, میرے کفن کے بند نہ باندھو ابھی مجھے, ملنا ہے ایک شخص سے باہیں نکال کر. باہیں نکال کر. ردی ہے میرے سامنے اس زندگی کی رمز, ایسی فضول شے پہ کروں غور وہ بھی میں, پلٹا ہے دل سے ہار کے وہ خود پسند شخص, کہتا تھا تجھ کو یاد کروں اور وہ بھی میں. وہ بھی میں. نظر بھی چاہیے اختر, جگر بھی اور دل بھی, کسی کی کشت کو شاداب دیکھنے کے لیے, میں ریستوران میں آیا کروں گا بعد از مرگ, یہ اپنا حلقہ احباب دیکھنے کے لیے. یا مجھ کو دستے یار سے پانی کا گھونٹ دے, یا جو رگوں کو تر کرے ایسی شراب ڈھونڈ. ڈھونڈتا ہوں میں فسانوں میں زمانوں میں ابھی, ہم مزاجی جو کبھی گھر میں ملی تھی مجھ کو. واو. آگے. وہ صبح طفلی تھی اور یہ شام شباب, لیکن
ہماری گھر میں نہ تب چلی تھی نہ اب چلے ہے، گلا گزاری نہ کیجئے میں خدا نہیں ہوں، میرے کہے سے نہ دن رکے تھا نہ شب چلے ہے. شب چلے ہے. یہ وہم وہ ہے جو ہر آدمی کا ہوتا ہے، وگرنہ کون جہاں میں کسی کا ہوتا ہے، وہ راستہ ہو محبت کا یا سیاحت کا، تھکانے والا سفر واپسی کا ہوتا ہے. واپسی کا ہوتا ہے. یہ یہاں پہ رہنے کی میعاد تیری ختم ہوئی، تو میرے دل کے علاوہ کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ. ڈوبتی ناؤ میں سب چیخ رہے ہیں تابش، اور مجھے فکر کہ غزل میری مکمل ہو جائے. اور مجھے فکر کہ غزل میری مکمل ہو جائے. یوں میرے آنسو چھلکتے دیکھ کر پڑتی ہوگی تیرے سینے میں بھی ٹھنڈ. ڈوب کر مرنا بھی اسلوب محبت ہو تو پھر اس جنگ کو پھر اس پار ہونا چاہیے. جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. یاد کیا لیکن ویری گڈ. یہ تعلق تیری پہچان بنا سکتا تھا، تو میرے ساتھ بہت نام کما سکتا تھا، کچھ مسائل مجھے گھر روک رہے ہیں ورنہ میں بھی مجنو کی طرح خاک اڑا سکتا تھا. یہاں مقابلہ تمام ہوا. آج تم نے 2 کھجوریں اور کھانی. دونوں نے بہت اچھے اچھے اشعار سنائے. آج کوئی بات 2 کھجوریں. جی بادام کھلائیں. ادریس بھائی پھر بادام والی کھجور. بادام والی. توصیف ہمارے اسکور کارڈ کا ٹوٹل کر لیں. جی دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ ہم مارکس نہیں دیتے، یہ قیاس پہ مقابلہ نہیں ہوتا. بعض لوگوں کا یہ خیال تھا، کل کسی نے مجھ سے پوچھا بھی تھا مطلب چینل کے علاوہ کہ آپ یہ کیسے فیصلہ کرتے ہیں، یہ مطلب صرف اندازہ کہ یہ اچھا لگ رہا ہے یہ برا لگ رہا ہے، یا جیسے ہمارے چیف گیسٹ ہیں ٹھیک ہے نا، یہ تو قیاس پہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کو یہ اچھا لگا یا وہ اچھا لگا، لیکن جو ججز بیٹھے ہیں وہ اسکور کارڈ پہ چلتے ہیں، یعنی مارکس ہوتے ہیں، اسی بنیاد پہ ہم طے کرتے ہیں کہ کون اول رہا کون دوم رہا. تو توصیف ان کا ٹوٹل کر لیا آپ نے اسکور؟ اسکور میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، 19-20 کا فرق ہے، تو اس کو توجہ میں نہ لاتے ہوئے ٹیم جان ایلیا نے وزن کی بہرحال 2 غلطیاں کی. ایک جگہ پر عباس تابش کا ایک شعر، اور مجھے فکر غزل میری مکمل ہو جائے، یہ اصل شعر ہے. بالکل مجھے یہ انہوں نے اس میں اور مجھے فکر کے غزل وہ اضافی رکن آ گیا، اس کی وجہ سے شعر بے وزن ہو گیا. اور جو اختر عثمان کا ایک مصرع انہوں نے وہ مکمل ہی بے وزن کیا، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. تو اس بنیاد پر ہمارے متفقہ فیصلے سے آج کی جو ہے وہ ونر ٹیم جمال احسانی. ٹیم جمال احسانی آج ونر ہے، اور ٹیم جمال احسانی کو 2 پوائنٹس مل گئے ہیں. ٹیم جان ایلیا اصل میں ڈھونڈ اور اس پہ انہوں نے یہ بڑی ایک اسٹریٹجی بھی کی جو ہے بہت اچھا ہے نا، ان کو بسا رہے تھے. روایت ہے بیٹ بازی کی کہ اس میں تکرار ہوتی ہے، ردیف کے حملے ہوتے ہیں، تو تیاری کر کے وہ حملوں سے ذرا سا انسیٹل ہوئے ہیں نا. جی بالکل بالکل. یہ دوسرا مقابلہ سڈن ڈیتھ جس میں ہم آپ کو الفاظ دیں گے، اور یہ شمون ہم نے کوئی رینڈم کوئی بھی چیز کا نام لینا جس میں سے شعر ان کو یاد کرنا ہے. جیسے لوگ جو دیکھ رہے ہیں واضح کر دیا کریں اس مقابلے سے تعلق نہیں ہے. 2 پوائنٹس مل گئے ہیں. دس از فار انٹرٹینمنٹ پرپسز اونلی پلیز. تو ٹھیک ہے جی شمون اب شروع کریں، کوئی لفظ دیں ان کو، دیکھتے ہیں کون پہلے ہمیں شعر پتا. اچھا اب کرنا وہ یہ 1 بائی 1 ہوگا، یہ نہیں کہ آپ نے کوئی جلد بازی کرنی ہے. ایک پھر آپ کی ٹرن. جی شمون لفظ بتائیں. گزارش. یہ تو شاعری نہیں آیا. سواری گاڑی. اس کو لے کر چلی گئی گاڑی، پھر ہمیں کچھ نہیں دکھائی دیا، وہ کہاں تھا کہیں دکھائی دیا، میں جہاں تھا وہیں دکھائی دیا. بولنا ویسے محبت سے پیار سے. ہاں جی ہاں اسٹائل میٹر کرتا ہے. انہماک. عجب انہماک ہے بے دلی، نہیں لگ رہی تو میں کیا کروں، مجھے تو بھی میرے مزاج کی نہیں لگ رہی تو میں کیا کروں. آپ شیطان. ربائی کا وزن ہے. اچھا ایسا شعر سے کھیل کود ہے جس کے اندر کھیل کود ہے. چلو چھوڑو. محبوب، یہ تو سمپل ہے. ہاں یار اس میں تو محبوب بھی نہیں پتا تو اپنے محبوب کو اجازت دو کہ وہ خوش رہ سکے تمہارے بغیر. واہ. اچھا
اب میں سمجھا تیرے رخسار پہ تل کا مطلب دولت حسن پہ دربان بٹھا رکھا ہے. اچھا اچھا پلکیں. یہ بار گیرا چن لے میری پلکوں سے آ کر، یہ بار گیرا چن لے میری پلکوں سے آ کر، شل کرنے لگے ہیں میرے اعصاب تیرے خواب. لیڈیز ٹائپ ذرا دو نا ورڈز کیسے پٹر پٹر جیسے شعر نکل رہے ہیں. ہاں زبردست. اچھا چاند. میں چاند دونوں سنا دیجیے. چاند آج بھی شاید پچھلے پہر نکلے گا، جانے کون دیکھے گا، ہم تو سو چکے ہوں گے. میں تجھے چاند نہیں بولوں گا اے پریوش، میں نے تیرے پیکر میں کوئی تل نہیں پایا. واہ تل پھر آ گیا، ڈبل ہو گیا تل. ہاں جی شمون کو لفظ. افسوس. پھول کچھ روز میں لوٹ آئیں گے، پھول کچھ روز میں لوٹ آئیں گے، دل دوبارہ نہیں کھلنا افسوس. یہ بتاؤ. ہائے افسوس کرائے کے مکانوں والے، خدشہ کوٹ سے گملے بھی نہیں رکھ پاتے. اچھا اب اس پہ کرو بے وقوف یا پاگل یا کس طرف پاگل کیسے ہو جاتے ہیں، پاگل کیسے ہو جاتے ہیں، دیکھو ایسے ہو جاتے ہیں. دیکھو ایسے ہو جاتے ہیں. کیسے ایسے؟ اچھا اس کے اوپر کر دیا اپنے دوست پہ. کیا بات ہے. دن تو خیر گزر جاتا ہے، راتیں پاگل کر دیتی ہیں. کیوں ایسے تم خیالات کیوں آتے ہیں ایسے تمہارے پاس؟ اچھا ایک لفظ اور میں نے شعر اس پہ سنا ہے، تکیہ. تکیہ پلو تکیہ جن پہ تکیہ تھا وہی. باغبان نے آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا. وہ تکیہ تو ڈیپینڈنس والا ہے. کوئی بات نہیں، میرے لیے کافی، میرے لیے ہو گیا. اچھا وقت کم رہ گیا توصیف بھائی، اب آپ اپنے کچھ چند اشعار سنا دیں جی، اور پھر ہم جلدی. ہاں میں سنا دیتا ہوں اپنے اشعار سنا دیں جی. پہلے اس کو وصل کے امکان تک لاؤں گا میں، پھول کو پھر شاخ سے گلدان تک لاؤں گا میں. اب تو لے آیا ہوں میں ایک آدھ موجے تند خو، ایک دن دریا کو بھی دالان تک لاؤں گا میں. کیا بات ہے. پہلے جی آخری شعر جی. پہلے میں جاؤں گا اس میں لے کے اپنی وحشتیں، اور پھر زنجیر کو زندان تک لاؤں گا میں. واہ 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 کیا بات ہے، کیا بات ہے. سنائیں. ایک دن میں چاہ رہی ہوں کہ کوئی مجھے نا سکھائے کہ شعر پڑھتے بھی کیسے ہیں. آپ بیٹھے ذرا ان کے ادریس بھائی کے ساتھ بیٹھے، آپا کے ساتھ، توصیف بھائی کے ساتھ پڑھا بھی ہے نا، یاد کر کے گئی ہوں. اتنا برا بولا ہے نا، بول ہی نہیں پاتی. اس سے بہتر تھا کہ آپ کوشش نہ کرتے. میں اسی لیے ادریس بھائی آخری شعر سنا جی جی آپ کا ایپیسوڈ ختم ہو رہا ہے. تھک کے جب میں سو جاتا ہوں، تھک کے جب میں سو جاتا ہوں، پھر میں اپنا ہو جاتا ہوں. واہ پھر میں اپنا ہو جاتا ہوں. تو یہ جناب بیت بازی کا مقابلہ اور جمال انصاری ٹیم یہ ونر ہے آج کی. آگے بڑی ہے لیگ بیسس پر یہ ہو رہا ہے. ہم جلدی سے ہم کوشش یہ کریں گے آنے والے شوز میں کہتا ہی ہوں ویسے پوائنٹ ٹیبل ضرور دکھانی ہے اب، کیونکہ کافی مقابلے ہو چکے ہیں تو پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ 6 ٹیمز کہاں کہاں اسٹینڈ کریں، کون سی ٹیم اوپر ہے کون سی نیچے ہے ٹیم. اب ہمیں بریک لینا ہے، لیکن بریک سے پہلے ایڈونچر پارک ایک زبردست ہے بھائی، اور اس میں سب فیملیز کے لیے سب کچھ ہے، بہت کچھ ہے. کراچی کا سب سے قریب ایڈونچر سے بھرپور یہ واٹر پارک ہے. اتوار جو ہے، اب یہ سننا ذرا، اتوار صرف فیملیز کے لیے ہوتا ہے، فیملیز کے ساتھ جا سکتے ہیں آپ، اور ٹائم ہے صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک. بڑوں اور بچوں کے لیے بے حساب واٹر سلائڈز ہیں اس میں شون بھائی، اور لیڈیز کے لیے ایک سیپریٹ ایریا بھی ہے، کیونکہ اکثر پرابلم ہوتی ہے کہ لیڈیز کہاں پر ہے، تو سیپریٹ ان کے لیے ایریا ہے. چینجنگ روم بھی ان کے لیے ہے، واش رومز بھی ہیں، اور لاکرز بھی دستیاب ہیں، اور کھانے کا بھی بہترین انتظام ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اور یہ ہائی وے پر ہے جی، یہ ہائی وے پر ہے، اور یہ بہت اچھا ہے. گھر کے پاس ہے، میرے گھر کے پاس ہے، اور میں اس مینجمنٹ کو جانتا ہوں. انہوں نے بہت زبردست ان کی ویڈیوز میرے پاس آئی ہیں. یس یس امیزنگ پلیس. لوگ کم جاتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب گرمیاں آ رہی ہیں اور اپنی فیملیز کو لے کر جائیں. بہت اچھا ماحول ہے، بہت سارے. کیا بات ہے. کافی پینے میں نے آپ کے پاس اور شہری کے پاس آنا ہو گیا. یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے. روزہ کشائی کا سیگمنٹ ہے ہمارا، اور بہت جلدی افطار کا ٹائم بھی ہونے والا ہے. کراچی تو نہ دیا، پھر ذرا تعارف کرائیں نا. بڑے اچھے آج بہت ننھے پیارے بچے ہیں. شمون جن کا نام ہے. سب ہم کبھی بچے تو ہوتے تھے. شمون ہمارا بچپن کیسا تھا؟ کچھ پہلے روزے کا ضرور بتانا ہے، بتانا. بالکل ان کی گائز ہے ہمارے ساتھ. گائز 7 ایئرز ہم ایسا گائے نہیں، ہم ایسا بلاگر ہے. بلاگر بچہ انفلوئنسر ہے. پلیز ایوری بڈی اٹینشن. چلو گائز پہ شروع ہو جاؤ نا اپنا کام جو کرتے ہو یار. کرو نا، بلاگ بناؤ یار. کیا ہے اور کیا بلاگ بناؤ، اور اب ساتھ ساتھ بتاؤ بھی آڈینس کو کہ تمہارا جو بلاگ ہے وہ کس نام کا ہے، تمہارا یوٹیوب چینل.
माइक आज मेरी बात सुनो एक मिनट, ये जो फास्ट फॉरवर्ड में बोला आराम से बोला। सो गाइस यहाँ पर एक ब्लॉग मेरा मोबाइल में बन रहा है और एक ब्लॉग मेरा सामने बन रहा है, एक से नजर नहीं आ रहा होगा गाइस। यहाँ पर हेलो माइक चेक आ रहा है सब चल रहा है, चलो गाइस मैं बोल रहा हूँ कि गाइस यहाँ पर एक ब्लॉग मेरा यहाँ पर बन रहा है, एक ब्लॉग सामने बन रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा किसमें कौन से इसमें देखूँ। गाइस मैं बताना चाहता हूँ मेरे ब्लॉग का नाम है ZH Pro YT, और जहाँ पर जितने भी ऑडियंस मुझे देख रही है प्लीज सब्सक्राइब कर ले गाइस। बड़ी प्रमोशन कर दी अपनी यार, ये देखो सब्सक्राइब करूँ, लाओ पैसे दो हमें, फिर प्रमोशन किया हमने, कितने सब्सक्राइबर्स हैं? और तुमने प्रमोशन किया। आज मुझे बताओ तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर्स हैं अभी? मेरे प्रोफेशनल्स बात करने दो, प्रोफेशनल्स को। अच्छा ठीक, बताओ मेरे कितने? कोई बात नहीं, डजंट मैटर। 10 कोई बड़ी बात नहीं, आज हमारे ज्यादा हो जाएंगे, 100 से ऊपर क्रॉस करेंगे। मैं हूं नादिया खान और मैं आपको कह रही हूं कि आपने फौरन सब्सक्राइब करना है। क्या ZH Pro YT क्या? यही नहीं समझ आ रही ना बेटा। ZH तुम आसान सा नाम नहीं रख सकते थे? ZH Pro YT क्या Pro YT क्या होता है? सर्विस प्रोवाइडर हो क्या मतलब? YT, अच्छा Pro YT। बेटा ये इतना मुश्किल नाम, ये आइंस्टाइन किसी स्टेट एजेंसी का नाम रख दिया तुमने। चेंज कर दे बेटा, रियल एस्टेट की भी लग रही है। ये किसने फिर सोचा? ZH Property। मतलब तुम 7 साल के बच्चे हो तो अपनी एज के हिसाब से नाम रखना था। Pro YT क्या? अच्छा चलो इसमें सोच लेगा इसको क्यों फंसाना है। मैं कह रहा हूँ एक बात साबित हो गई है कि जिनके नाम में भी हसन आता है वो न सिर्फ दिखने में अच्छे होते हैं बल्कि वो बोलने में ज़हीन भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं। जो बात है। लेकिन एक बात साबित कर दी हसन, क्या बात? हसन ने साबित कर दिया कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये व्लॉग बन रहा है, ये शो नहीं हो रहा, ये व्लॉग बन रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ना यहाँ मैं बल्कि पीछे रेस्ट कर रही थी, मुझे जब उसकी आवाज है ना हाय गाइस ये वो मैं का इन्फ्लुएंसर आ गया ना, मैं तो ऐसे बैठ गई। मैंने सोचा कौन आ गया, कौन से पेज के कोई आ गए हैं ब्लॉगर वगैरह, ये तो माशाल्लाह। अपने से छोटी बच्ची वगैरह आंटी कौन? ये किसको कह रहे हैं? ये बच्चा इसे छोटी बच्ची खड़ी थी, आंटी जरा हटिएगा। अच्छा तुम इसकी बहन हो, तुम क्या करती हो उसके साथ? चैनल में काम करती है उसके साथ? कोई करती है मदद करती है तुम्हारी? कोई नहीं। मैं कैमरा मैनिंग करती हूँ उसके साथ, बट कैमरा मैनिंग अच्छा मैनिंग मतलब तो, और इसके जितने भी कैरेक्टर्स वगैरह के मास्क वास्क होते हैं वो मैं इसको बना के देती हूँ। ओह वाह, देखा तो करती तो है, तुम बहन को क्रेडिट नहीं देते। बहन को क्रेडिट देना चाहिए। ये ना ये मेरे हस्बैंड ने कैमरा मैनिंग किया जब मैं कैमरा मैनिंग किया ना, आई लव दिस टर्म नाउ। कैमरा मैनिंग हस्बैंड ने किया, मेरे बच्चों ने भी कैमरा मैनिंग किया। अगर मैन से मैनिंग हो गया, कैमरा मैनिंग नो शमो, इट्स साउंड मैनिंग देखे थे। ये बहुत अच्छा लगा, शायद हम इतने अरसे से गलत बात कर रहे हैं, लेकिन कैमरा मैनिंग बिल्कुल सही। ये भी तो हमारे साथ है, छोटी सी बच्ची, इनका रोजा है आज। कैसी गुड़िया? मैं बोलना चाहती हूँ मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। दोबारा मैं कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं मतलब कि जब आप आके बैठी हूँ मेरे दिल में ऐसा धक धक हो रहा था। ऐसा धक धक हो रहा था। कैसा धक धक हो रहा था? मेरे जो मामू है वो भी आपकी बहुत बड़ी फैन है। माशाल्लाह। मामू सलाम अलैकुम। आपके रिक्वेस्ट करते हैं, आप उनका नाम लेंगे? हाँ, हैदर शाह आपके मामू हैं? अच्छा जी, इनके ये मामू हैं, ये हरमेन, राइट? हरमेन के मामू। आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। इतनी प्यारी बच्ची है माशाल्लाह से। तुम बताओ कि मेरा क्या ड्रामा देखती हो? वो भी तुम्हारी ये पूछे ना, ये पूछे देखे क्या कैसे फैन है? न्यूज़ का शो कर रही हूँ, वो भी तुम्हारी टाइप का नहीं है। क्या ड्रामा? वो भी तुम्हें इसमें इंटरेस्ट ना हो शायद। तुम क्या देख रही हो? मैं आपको एक ड्रामा देखती हूँ जिसमें आप मजाक डॉली डाल। अरे वो हाँ डॉली डाल, जो बात है। हाँ नादान नादिया है ना, आप नादान नादिया है ना। डॉली में ना इसमें कैसे बनती डॉली, है ना? क्यूट लगती। तुम क्या कह रही हो? नहीं मैंने से पूछा मैं क्यूट हूँ ना? है हूँ ना? जी आप बहुत क्यूट हैं, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। मेरा भी ये पहले एक यूट्यूब चैनल था। अच्छा कौन सा था बेटा? शॉर्ट्स वीडियोस बनाती थी। कैसी शॉर्ट वीडियोस जो आम होती है वो मैं बनाती थी। ऐसे ऐसे करते करते मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और लाइक हो गए थे। बीच में जब मेरे पेपर्स आ गए, मैंने जब वीडियोस नहीं बनाई फिर मेरे आईडी ब्लॉक। कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम एक नया चैनल बनाते हैं। अफसोस हुआ है ना, अफसोस हुआ।
बच्चे पटाखे हैं माशाल्लाह यार। ये बहुत मजा आ रहा है बच्चों से। अब लग रहा है कोई बच्चे आए हैं माशाल्लाह जिस तरह घर में बोलते हैं अफसोस हुआ यार तुम तीनों जो है ना कॉन्फिडेंट इन्फ्लुएंसर्स हो। ये हमारे हैं बरादरी के कुछ हैं शमून। डर लग रहा है काम हो, मुझे भी कैमरा मैनिंग का कोई काम देना अपने उसमें है। कल को यही शमून कल को यही चला रहे होंगे सब कुछ, हमें काम दे रहे होंगे बच्चे। इनको ऑडिशन भेज रहे होंगे। जब आप मेरी खाला जैसे मलाइका जो अभी आप उनकी स्पीच ले रहे थे, मैं भी वहाँ खड़े होकर आपको देख रही थी। मैं जब उनकी स्पीच मैंने कहा जो इनसे मिल रहा था उनसे मिला था, मैंने देखा कि तो वो दिख नहीं रही है। मैंने यहाँ पर एक वो अंकल भी घूम रहे थे, मैंने कहा उनसे मिलवा दे। मैंने कहा अभी अगले शो में वो बाहर आएंगे फिर मैं आपको। ये वो वाले तो नहीं वो जो ड्रोनी से अंकल बैठे हैं, उन्होंने तो नहीं पता आपको मना किया? नहीं अच्छा वो जो मना नहीं किया था। अच्छा क्या बाद में नहीं मना ही हो गया ना। मुझे उसी वक्त वो आपको लेके आते बेटा, मैं ऐसे रेस्ट करी थी वहाँ बैठी। ऑरेंज शर्ट वाले अंकल प्लीज हाजिर हो। ऑरेंज शर्ट वाले ऑरेंज शर्ट वाले। अच्छा मुझे बताओ रोजा किसका है? रोजा की तुमने बात नहीं की? हसन को रोजा है? हसन का रोजा, गुड़िया का रोजा? मेरा भी रोजा, मेरा भी रोजा, मेरा पहला रोजा फर्स्ट आज असल में पक्का पहली वाला। हसन का फर्स्ट रोजा क्या बात। और सहरी में तुमने क्या खाया था? तो फ्रेंड्स हो गए। अंडा पराठा। अंडा पराठा से अच्छा क्या हो सकता? मैंने लाइफ में कभी अंडा नहीं खाया, बिल्कुल पसंद कभी आई डोंट लाइक इट। खा के देखेंगे है बल्कि मेरे साथ भी कोई खा रहा होता है ना तो मैं थोड़ा खराब होता है। नहीं पसंद ना बेटा, स्मेल से थोड़ा सा जबरदस्ती खिलाया जाता है। उफ ये जुल्म कौन कर रहा है? मामा नहीं देखिए जिनको नहीं पसंद ना कोई चीज बच्चों को, वो उनको कभी ना खिलाएं क्योंकि वो नहीं पसंद होती। ये हमारी मम्मा ना पापा कोई बात नहीं। तुम्हारी मामा से जो है ना मुझे बात करनी पड़ेगी सीरियस 1 to 1। हमारी बातों में हमारे मम्मा बाबू कोई इंटरेस्ट नहीं, उनकी जो मर्जी होती है वो खिला देते। यार कितना जुल्म इनके, देखो यार कैसे जुल्म हो रहे हैं इनके ऊपर। खाने में मेरे घर में मेरी नहीं चलती। अजान क्या वो जाके बताते हैं क्या खाना, बल्कि वो जो कहते हैं ना वो हम खाते हैं। मैं तो घर जाके कहती हूँ अजान ने क्या बनवाया है? वो बाजी वो कीनू साहब ने कहा था कि ये बनेगा ये बनेगा। कीनू साहब होते हैं हेड और अजान। चलो जी खाने की बात हो रही है। चुप करके ना खा रहे होते हैं वो जो बच्चों ने बनवाया है। जरा खाने की बात हो रही बेटा। मेरे अंदर टैलेंट भी बहुत है। मैं पहले शॉर्ट मम्मा मेरे को मना करती थी शॉर्ट कि आप लड़की हो। मेरे अंदर बहुत टैलेंट है। अच्छी बात है। क्या बात है? स्टेज पे स्कूल में स्टेज पे नाते पढ़ती हूँ, टैबलो में हिस्सा लेती हूँ। तो हर जो हमारे स्कूल के इंचार्ज वो हर बार कहती है कि इस बच्ची का आपने जरूर लेना, इसको आगे खड़ा। हाँ पहले वकास बाकर हमारे साथ है, कराची से। खाने पीने की बात हो रही है तो इफ्तारी का टाइम होने ही वाला है। वकास अस्सलाम वालेकुम, कहाँ है भाई? किस जगह मौजूद है? किस बाजार में है? क्या हो रहा है? क्या गहमा गहमी है? वालेकुम अस्सलाम। मैं मौजूद हूँ बंस रोड में। जब भी इफ्तार का या रमजान की रौनकों का जिक्र हो तो बंस रोड के बगैर उसका जिक्र मुमकिन नहीं है। मैं आपको दिखाऊं मेरे अपने यहाँ पर इस जो इफ्तार की तैयारियां चल रही, खरीदारी हो रही है। चारों अतराफ बंस रोड पे रश है, कहीं हलीम और बिरयानी का है और आगे इसी तरह से बंस रोड के तो दही बड़े मशहूर हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर देखें कि जो पकौड़ों की दुकान पर भी इसी तरह का रश है। और फिर कराची के जो बंस रोड का सबसे जबरदस्त किस्म के यहाँ पर जो फूड की स्ट्रीट है, या अब इस वक्त चूंकि अफ्तार की चीजें खरीदी जा चुकी तो सज्जी की तैयारी है। और इसी तरह से आप देखें यहाँ पर कटाकट, अब दही बड़े, चना चाट, खाने तो बहुत जबरदस्त है भाई। चना चाट भी है, खानों का जिक्र हो तो फिर इसका मतलब है कि आपको कराची में बंस रोड के अलावा कहीं इससे जबरदस्त जायके नहीं मिलेंगे। मैं कहता हूँ जैसे कराची पाकिस्तान का माशी दारुल खिलाफा है, कसीरुल सकाफती शहर है, बंस रोड भी इसी तरह जायकों का जगह है कि यहाँ पर हर तरह के जायके, यहाँ पर कबाब की बात हो या निहारी की बात हो, हलीम की बात हो, बिरयानी की बात हो, क्या बात है वकास, जबरदस्त है। बंस रोड का मतलब है कि भाई सभी जगह यहाँ से आपको मिलेंगी। और खासतौर पे अफ्तार के आइटम जिसमें चना चाट, पानी पूरी, यहाँ पर इसके समोसे पकोड़े, और समोसे पकोड़ों की भी यहाँ पर कई सारी फीडबैक आई है तुम्हारी यहाँ एक्सपर्ट ओपिनियन। हरमैन कुछ कहना चाह रही है? बात समझ नहीं आ रही है, खाने के नाम से ज्यादा क्यों कर रहे हैं? क्या कह रही बच्ची? रोजा लग रहा है उनको, रोजा लग रहा है, उन्हें रोजा लग रहा है। कबाब होता है बेटा, उनको रोजा लग रहा है। बहुत अच्छा वकास, क्या बात है। सारे बच्चे तो
جو ایسی جو فیل کرتے ہیں ظاہر ہے اپنی دل کی بات کر دیتے ہیں. لیکن بہت اچھا آپ نے دکھایا وہاں کا ماحول ماشاءاللہ سے. اور ان کی بتایا کام بہت ہمیں. تیز ہے, یہ آواز ہمیں نہیں آئی لیکن ان کو بہت پہلے آ گئی ماشاءاللہ. آج اب لڑنا شروع ہو جاؤ بس میں ایک بہت شکریہ وقاص. تھینک یو سو مچ وقاص کوئی نہیں دیکھو باہر کھڑے ہیں نا تو وہ جو ہوتا ہے نا روزہ لگ رہا ہوتا ہے. اچھا اب ہم نے نعت سننی ہے اور تینوں بچے ہمیں سنائیں گے کچھ. کیا چلو آپ سنائیے. مائک آن کریں, مائک کے بغیر نہیں ہوتا, انہیں پتا ہے سب. ہیلو ہیلو ہیلو. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں, خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے, جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا, بندگی کا کرینہ بدل جائے گا. سر جھکانے کی فرصت ملے گی کس سے, خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بیٹا تمہارے لیے گفٹ نیلسن پینٹس کی طرف سے. اور دیکھیں ذرا نادی اس میں کچھ چیزیں ہیں. اور جناب نیلسن پینٹس, ایک بار آپ نیلسن پینٹس یوز کریں تو کافی عرصے تک پھر چھٹی ہو جائے گی پینٹ کی. یہ تم دونوں کا ٹھیک ہے. شون بھائی بہت شکریہ آپ آئے, اور یقیناً آپ نے یہ سیگمنٹس جو ہے ہمارے دیکھے اور ساری چیزیں, بات بھی آپ سے بڑی مزے کی ہوئی. کیسا لگا؟ مزہ آیا. آپ دوسرے بھی چینلز دیکھ رہے ہوں گے, اچھا لگا تحمل کچھ بہت اچھا کانٹینٹ آپ لوگوں کا بہت اچھا ہے. اور کچھ شوز میں بہت زیادہ چیزیں کروائی جا رہی ہوتی ہیں جس سے الجھن بھی ہوئی ہوتی ہے. یہاں بڑی اچھی باتیں ہیں, کانٹیسٹ بڑے اچھے تھے آپ لوگوں کے, اور یہ بچے چھوٹے آخر میں جو اینڈنگ ہمارا ہوا ہے بہت اچھی ہوئی ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. بہت شکریہ, آپ کو سلامت رکھیں. جہاں رمضان کی ٹرانسمیشن ایسے ہی جاری رہے گی. کل پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اب اجازت لینی ہے کیونکہ کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. کامران بھائی ہمیں نعت کے چند اشعار اور پھر دعا کرائیں گے. او کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار. میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار. اور مسائل زندگی کے بے شمار. آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار. گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں, گنبد
खजरा के जलवे और वो अफ्तारियां याद आती हैं बहुत रमजान तैबा की बहार। या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को। या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को। कौन है जो के सुने तेरे सिवा मेरी पुकार। कौन है जो